شروع اللہ کے پیارے نام الرحمن الرحیم سے. اٹس بین اے لٹل وائل بٹ آفٹر مینی ڈیز ویری وارم ویلکم اگین اینڈ ویری گڈ مارننگ. السلام علیکم ایوری ون. میں ہوں سائرہ اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں بلیس فرائیڈے مارننگ شو. اور امید کرتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب ایمان صحت سلامتی کی بہترین حالت میں ہوں گے. آج کا بلیس ڈے ہمیں یہ میسیج دے رہا ہے کہ زندگی میں کہیں ایک جگہ پہ رک کر خود کو ریفلیکٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. سو دیٹس وائی آج کا ہمارا ٹاپک ہے اولادیں نافرمان کیوں ہوتی ہیں. ایک کی فیکٹر ہے کہ اکثر ہم ڈٹرمن کرتے ہیں کہ مجھے تو بات بات پہ غصہ آ جاتا ہے, اور کبھی پیرنٹس اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ بھی بات بات پہ غصہ کر رہے ہیں, ان کے ساتھ اینگر ایشوز ہیں. تو اس میں اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چل کے دیکھیں تو بچوں کا ماں کے ساتھ جو بچپن کا ٹائم گزرا ہوتا ہے اس کا ایشو ہوتا ہے, اور اس میں ہم سراسر بچوں کا ایشو بنا دیتے ہیں, جبکہ در حقیقت یہ پیرنٹنگ سسٹم کا ایک ایسا ایشو ہے جس پر نظر ڈالنے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. دیکھیں, دو پرابلمس ہیں کہ بچوں کے ساتھ بچپن میں ماں کا یا باپ کا کس طرح کا ٹائم گزرا ہوتا ہے. ایک وہ بچہ ہے جو 5-6 بیٹیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے دے دیا, اور ہم کہتے ہیں یہ تو بڑا لاڈلا ہے, ہاتھوں کا چھالا بنا کے رکھا ہوا ہے, اور ہم اس کی کبھی بھی کوئی بھی فرمائش نہیں ٹالتے, اور اس کو نو سننے کی عادت نہیں ہے کیونکہ ہم نے ڈالی نہیں ہوتی. اور جیسے وہ بڑا ہوتا ہے, اڈلٹہڈ میں جاتا ہے, تو باہر کی دنیا میں اس کے ساتھ اس کے ٹیچرز ہیں, اس کا باس ہے, اس کو یس اور نو دونوں سننا پڑتے ہیں. تو پھر اس کے ساتھ اینگر ایشوز شروع ہو جاتے ہیں, بات بات پہ غصہ آتا ہے. اور اسی طرح ایک اور بچہ ہے جس کو ارلی چائلڈہڈ کے اندر پیرنٹس نگلیکٹ کر دیتے ہیں. یعنی کچھ زیادہ بچے ہوتے ہیں یا ویسے ہی مصروفیت کی وجہ سے اس بچے کی طرف سے لاپرواہی کر لی جاتی ہے, اور اس کی انڈیویژول آئیڈینٹی بنتی نہیں ہے. میں کیا ہوں, میں کس لیے آیا ہوں, یہ اس بچے کو پتہ نہیں چلتا, جس کی وجہ سے وہ بچہ بھی بات بات پہ غصہ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمیں اپنے اوپر نظر ڈالنا ہوگی. انشاءاللہ تعالیٰ آج کے پروگرام میں ہم میننگ فل گفتگو کریں گے, اور اس کے لیے ہم نے اپنے ایکسپرٹ مہمان خواتین کو دعوت دی ہے, جن میں شامل ہیں محترمہ ڈاکٹر حمیرہ طارق صاحبہ, پریزیڈنٹ آف جماعت اسلامی, اور ماشاءاللہ سے ڈاکٹر صاحبہ اسلامک اسکالر بھی ہیں. اور ان کے علاوہ ہمارے ساتھ معزز دیگر خواتین بھی موجود ہوں گی جن کا تعارف آپ کو بعد میں کروایا جائے گا. ڈاکٹر صاحبہ, آپ کے ساتھ پروگرام کو لے کے آگے بڑھنا چاہوں گی. جیسے کہ اگر بچوں کی نافرمانی کی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم بچوں سے ہی بات شروع کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ نافرمانی کرتا ہے, غصہ کرتا ہے. تو آج کے وقت کی اگر ہم بات کریں بچوں کی نافرمانی کو لے کر, تو کیا پیرنٹس نے کبھی یہ بات سوچی ہے کہ بچہ جو نافرمانی کر رہا ہے اس کے پیچھے ہمارے کون سے رویے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو شکریہ سائرہ, آپ نے بہت اچھے موضوع پر بات کرنے کا موقع دیا ہے. میں ویسے بنیادی طور پر اس جملے ہی کی مخالفت کرتی ہوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ نافرمان ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ پیرنٹس کو یہ تصور ہی ذہن میں نہیں رکھنا چاہیے, کیونکہ اگر جس تصور کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے نا, وہی تصور ہمارا پختہ ہوتا چلا جائے گا, اور ہماری نفسیات بچے کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. کیونکہ جب میں نے یہ سوچ لیا کہ میرا بچہ نافرمان ہے یا نافرمان ہو جائے گا, تو میرا بیہیویئر خود بخود چینج ہو جائے گا, اور میرا بیہیویئر بچے کے بیہیویئر کو بنائے گا. اس لیے پہلی بات تو پیرنٹس کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اس کی اولاد ہے, اس نے پیدا کیا, اس نے پالا, اس نے تربیت کی, اس نے کھلایا, اس نے پلایا. بچے کے ساتھ ماں باپ محبت رکھتے ہیں, تو میری اولاد ہے, تو کیسے ہو سکتا ہے کہ میری اولاد میں نافرمان ہو جائے؟ ظاہر ہے کہ بچہ نافرمان صرف والدین کا نہیں ہوتا, پہلے وہ نافرمان اللہ کا ہوتا ہے. جی, اللہ کی نافرمانی کرے گا, اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا, پھر وہ والدین کی نافرمانی کرے گا. تو یہ میں کیسے تصور کر لیتی ہوں کہ میرا بچہ میرے رب کا نافرمان ہو جائے, اپنے خالق کا نافرمان ہو جائے, اپنے نبی مہرباں کا نافرمان ہو جائے, اور پھر وہ میرا نافرمان ہو. لہٰذا پہلے تو اس تصور کو, مجھے لگتا ہے کہ اس سوچ کو ہمیں درست کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہی اصل میں مائنڈ سیٹ ہے, اور یہی بیہیویئر بناتا ہے.
کہ ماں ہے, میں اپنے طور پر ہی بات کروں کہ ماں کے ذہن میں یہ بات پہلے دن سے واضح رہنی چاہیے کہ اس نے بچے کو کس جگہ پہ دیکھنا ہے, جس جگہ پہ دیکھنا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی رویہ رکھے. ہمارے معاشرے کا ایک مسئلہ ہے اس وقت سب سے بڑا, ہم نے شادی کو نا ایک گلیمر بنا لیا ہے, اور شادی کا مقصد زندگی کی, ہم بچی کو کہتے ہیں بیٹا یہ کام اب نہیں کرو, شادی کے بعد کرنا ہے, یہ پہننا ہے تو شادی کے بعد پہننا ہے. اب تم جو گھومنے پھرنے کی بات کر رہی ہو اپنے شوہر کے ساتھ جانا, اچھا یہ جو عیاشی کی بات کر رہی ہو یہ اپنے شوہر کے ساتھ کرنا, ہم نہیں افورڈ کرتے. گویا کہ ہم بچی کی تربیت کے وقت میں یہ تربیت کر رہے ہیں کہ جو ہم تمہیں عیاشی نہیں کروا سکتے اس لیے کہ تم ان میرڈ ہو, وہ شوہر کروائے گا. ڈاکٹر صاحبہ, آج اگر ہم اپنے پیرنٹس کو دیکھیں, بچوں کو دیکھیں, تو وہاں پر اگر بچوں کی نافرمانی کی بات ہو تو سب سے پہلے ہم بچوں سے ہی آغاز کرتے ہیں کہ اس نے یہ کر دیا, وہ کر دیا, یا اس طرح سے بولا, اس طرح سے بولا, لیکن اس کے پیچھے جو رویہ ہوتا ہے پیرنٹس کا اپنا, اس پر ہم نظر نہیں ڈالتے ہیں. تو آپ کا تجربہ اس پہ کیا کہتا ہے؟ اچھا, بہت شکریہ سائرہ. اصل میں موضوع تو بہت اہم ہے اور آج کل اس موضوع پہ بات بھی بہت ہو رہی ہے, اور پیرنٹس کو یہ احساس بھی بہت زیادہ ہو چکا ہے کہ بچے ہماری بات نہیں مانتے, ہماری بات سنتے نہیں ہیں. دو باتیں ہیں. نمبر ایک بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ اپنی اولاد کے بارے میں یہ تصور قائم نہیں کر لینا چاہیے, یہ تاثر پختہ نہیں کر لینا چاہیے کہ میری اولاد جو ہے وہ نافرمان ہے یا نافرمان ہو جائے گی. میں نے تو ماؤں کو یہ بات بھی بہت زیادہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہمیں ان پر کیا بھروسہ کرنا ہے, کل انہوں نے تو ہمیں پوچھنا ہی نہیں, ہم تو اب ہی کوئی اولڈ ہاؤس دیکھ لیتے ہیں, اپنا انتظام کر لیں کیونکہ انہوں نے تو ہمیں پوچھنا نہیں. بھئی اپنی اولاد کے ساتھ اتنی بے اعتباری کیوں ہے؟ کیونکہ اولاد اگر نافرمان ہے اور مسلمان ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے تو وہ اپنے اللہ کی نافرمان ہے, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمان ہے, پھر وہ والدین کی نافرمانی پہ آئے گی. تو ہم اتنا کم لیول پہ کیوں اتر جائیں, اپنی اولاد کے بارے میں یہ کیوں سوچیں کہ وہ اللہ کی بھی نافرمان ہوگی, اپنے نبی مہرباں کی بھی نافرمان ہوگی, پھر میری بھی نافرمان ہوگی. پہلے تو ہم اچھی امید رکھیں, امید نہیں بلکہ یقین رکھیں کہ جب میرا اللہ کے اوپر ایمان ہے, میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رہبر رہنما مان رہی ہوں, میں اپنی والدین کی اطاعت کرتی رہی ہوں, میں نے والدین کی فرما برداری کی ہے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری اولاد میری فرما برداری نہ کرے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. ایک بات. اچھا. اور دوسری بات یہ کہ ہماری نفسیات, جو ہم اپنی نفسیات سیٹ کرتے ہیں وہی بچے کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. صحیح ہے. پہلے دن سے بچے کی تربیت میں ہم نے جو ذہن بنا لیا اسی کے مطابق بچہ بیہیو کرے گا, کیونکہ ہم بھی وہی بیہیو کر رہے ہوں گے, جس طرح کا ہم کر رہے ہوں گے ویسے ہی بچہ ہمارے ساتھ کرے گا, کیونکہ بچہ کاپی کرتا ہے, بچہ جو دیکھتا ہے وہی کرتا ہے. اور ہم بچے کے بارے میں جو سوچتے ہیں, اسی لیے دیکھیں اگر ہم مطلب حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھیں, حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھیں, بڑے جتنے علماء گزرے ہیں ان کو پڑھیں, تو وہ یہ بات بہت سمجھاتے ہیں کہ ماں تو بچے کی تربیت اس وقت شروع کر دیتی ہے جب وہ پیٹ میں ہوتا ہے, اور ظاہر ہے کہ ماں کے خون کے ساتھ ماں کی سوچ, ماں کی فکر, اگر وہ تلاوت کر رہی ہے, اگر وہ نماز پڑھ رہی ہے, تو وہ ساری چیزیں بچے کے اندر اثرات موجود ہیں. پھر جب وہ فیڈ کرواتی ہے, فیڈ کرواتے ہوئے اگر ماں نے درود شریف پڑھا ہے اور وہ اللہ کو یاد کرتے ہوئے, وہ موبائل پکڑ کے نہیں, وہ ڈرامہ دیکھ کر نہیں, وہ نیگیٹو تھنکنگ کے ساتھ یہ عمل نہیں کر رہی, تو بچے کے اندر وہ پازیٹیوٹی آئے گی. اور پھر جب ماں نے ساری اپنی روٹین, بچہ دیکھتا چلا جاتا ہے جو کچھ اس نے دیکھا ہے. ماہرین تو یہ کہتے ہیں کہ پہلے 2 سال کے اندر بچے کی تربیت مکمل ہو جاتی ہے. اچھا. یعنی وہ جو کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے اس کی ایک شخصیت بن جاتی ہے. اچھا. اب 2 سال تک ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں, اسے کیا پتہ چل رہا ہے, حالانکہ وہ سن بھی رہا ہے, وہ سمجھ بھی رہا ہے, بے شک وہ بول نہیں پا رہا. اور جب وہ بولتا ہے اور بڑے بڑے جملے بولتا ہے, ہم کہتے ہیں یہ جملہ کہاں سے آ گیا, میں نے تو نہیں یہ کہا تھا. حالانکہ وہ 2 سال سے وہ جملے سن رہا ہے, اس وقت نہیں بولا لیکن وہ سن رہا تھا, وہ دیکھ رہا تھا, اس نے ایک دم وہ جملہ بول دیا. اور وہ جملہ ظاہر ہے کہ اس کی مطلب کانوں میں پہلے اس کی سماعت میں گیا, اس کے دماغ میں بیٹھا, اس نے ادا کر دیا. پہلی بات
یہاں سے جو خرابی اس وقت کے معاشرے میں ہو رہی ہے ہم کر رہے ہیں. اچھا. بلکہ میرا خیال ہے یہ بھی غلط اگر میں کہوں کہ اس وقت ہو رہی ہے, یہ بھی پہلے بھی ہوتی تھی, پہلے بھی ہوتی تھی, اب بھی ہو رہی ہے, یعنی ہر وقت سے ہو رہی ہے. کچھ اب دیکھیں بیٹی کو ہم یہ کہتے ہیں کہ بیٹا یہ کام شادی کے بعد کرنا. اچھا بیٹی کہتی ہے میں نے سیر کرنے جانا ہے, تو ہم کہتے ہیں نہیں بیٹا اپنے شوہر کے ساتھ جانا. پھر بیٹی کہتی ہے مجھے یہ چیز چاہیے, تو ہم کہتے ہیں یہ شادی کے بعد پہننا, ابھی نہیں. اچھا وہ ایک ایسا تصور بیٹی کے ذہن میں بھی بیٹھا ہوتا ہے کہ شادی ہوگی تو ہینگ آؤٹ ہوگا, شادی ہوگی تو گلیمر ہوگا, شادی ہوگی تو بڑا کمرہ سجا سجایا ملے گا, میرا بہت اچھے ڈریسز ہوں گے. اور آج تو پھر انسٹا فیس بک وہ جو ایک پوری چلتی ہے کہ برائڈل ڈریس ہے, یہ اس سے شادی ذمہ داری کا تصور تو بالکل ختم. اور وہ بچی جب جاتی ہے, اور حالانکہ وہ لڑکا بھی تو بچہ ہی ہوتا ہے نا, یعنی وہ 25 سال کا 26 سال کا لڑکا ہے, ابھی اس کی جاب سٹارٹ ہوئی ہے, وہ گھر کا خرچہ اٹھائے یا یہ عیاشیاں افورڈ کرے, کیسے کرے. وہ گھر میں ٹھیک ٹھاک, میں بہت مشاہدے کے بعد بلکہ بہت قریب کے تجربے کے بعد یہ بات کہہ رہی ہوں کہ گھر میں بچیاں بہت اچھا سا آرام سے پہننا اوڑھنا نارمل رکھتی ہیں اور نارمل کھانا پینا رکھتی ہیں, لیکن جیسے ہی شادی ہوتی ہے تو کپڑوں کا بھی جو ہے وہ شاپنگ کا اور ہر چیز کا بالکل ایک دم لیول چینج کر دیتی ہیں. اور مطلب ظاہر ہے کہ نئی نئی دلہن ہے گھر میں, ساس سسر بھی کیا کہیں اور شوہر بھی کیا کہے, لیکن یہ تربیت آج پہلے ضروری ہے کہ شادی کا مطلب ذمہ داری ہے. مطلب پیچھے جو بچے کی آج ہمیں نافرمانیوں کا سامنا ہے اس کے پیچھے پیرنٹس کی اپنی غلطیاں ہیں. جی اس میں سب سے پہلی بات جو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اب کرنی ضروری ہے, کیونکہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم یہ نہیں کر رہا, اور آج کی ماں بھی یہ نہیں کر رہی, کیونکہ ماں کے پاس بھی نا موبائل, اور یہ صرف بچوں کا مسئلہ نہیں ہے آج موبائل ماں کا مسئلہ بھی ہے. ماں بھی موبائل پہ بیٹھی ہے اور اس بیٹی کی ماں بھی موبائل پہ بیٹھی ہے جس کی شادی ہو رہی ہے. یہ نہیں مطلب یہ کوئی ینگ ایج کا ایشو نہیں ہے, وہ بھی ڈرامے دیکھ رہی ہے بیٹھی. ماں یہ نہ تربیت کر رہی ہے نہ ایجوکیشن سسٹم کر رہا ہے. تو اس لیے پہلے لڑکا ہو یا لڑکی, پری میرج کونسلنگ بہت ضروری ہے. یہ اسے بتایا جائے کہ تمہاری ذمہ داری کی زندگی شروع ہو رہی ہے, اور یہ ذمہ داری تم دونوں کی بھی آپس میں, اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ شادی کا مقصد اللہ تعالیٰ تمہیں بچے دے گا, اب نسل کی تم نے آگے پروان چڑھانی ہے, اس کے لیے تیار ہو جو کہ جو تم دونوں کا رویہ ہوگا وہی بچے کا رویہ بنے گا. لہٰذا آج سے طے کر لو صحیح ہے کہ جیسا رویہ ماں باپ کا ہوگا ویسا ہی آگے بچے کا ہوگا. یہ پہلا بنیادی اصول ہے. ایگزیکٹلی. اینڈ دین دیئر کمس اے ٹائم کہ پھر بچہ جو ہے جس طرح کا ہم اسے ٹائم دے رہے ہوتے ہیں, جو پیچھے ہم نے کمیاں چھوڑ دی ہوتی ہیں, وہ پھر جب ہمارے سامنے آ کے کھڑی ہوتی ہیں تو پھر ہم سے وہ قبول نہیں ہو رہی ہوتی, ہم انہیں ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے ہوتے. تو ناظرین یہاں پہ ہمیں ہماری ایک اور معزز مہمان نے جوائن کیا ہے, ڈاکٹر نسیم اسحاق صاحبہ, ڈائریکٹر ایڈمن وومن ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. وعلیکم السلام, جزاک اللہ خیر فار انوائٹنگ می. تھینک یو سو مچ. کیسی ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ آئی ایم گڈ. واٹس اباؤٹ یو, آپ سب لوگ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ جی جی وی آر آل فائن الحمدللہ. اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کہ وہ کون سی تعلیمی غلطیاں ہوتی ہیں جو بچوں کو پڑھائی سے اور پیرنٹ سے بیزار کر دیتی ہیں. فرسٹ آف آل ہائیلی اپریشیٹڈ ٹاپک, اور یہ ٹاک آف دا ہوم ہے, ٹاک آف دا ٹاؤن ہے, ہر وقت اس پہ بات ہوتی ہے اور بات ہونی چاہیے. اٹس اے ویری سینسٹیو اینڈ سگنیفیکینٹ ایلیمنٹ. تو مجھے لگتا ہے کہ اٹس ملٹی ڈائمینشنل اینڈ ملٹی لیئرڈ ایسپیکٹ. کوئی ایک چیز ہم نہیں کہہ سکتے. تعلیمی غلطیاں جو ہیں اگر ہم اس کو ڈیفائن کریں تو اٹس اباؤٹ دا کریکولم. جو ہماری کریکولا ڈیزائن ہوتا ہے وہ ہمارا بہت آبسلیٹ ہے, وہ ریلیٹیبل نہیں ہے. اینڈ یو نو دا کڈس اینڈ ایوری ون ہیز ایکسیس ٹو دا انٹرنیشنل ورلڈ. تو جب ایکسیس وہ کر رہے ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں انہی کے ایج گروپ کے باقی لوگ کیا پڑھ رہے ہیں اور وہ کیا پڑھ رہے ہیں. سو دیر از اے بریچ ان اٹ. کریکولا ہمارا صحیح ڈیزائن نہیں ہے. اس کے بعد پیڈاگوجیکل اسکلس جو ہیں, ٹیکنیکس جو ہیں ٹیچرس کی, وہ میچ نہیں کر رہی ہوتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹ کا اٹینشن اسپین ہے اٹ کیپس آن اسکویزنگ ود دا پیسج آف ٹائم. وہ بچہ جو پہلے فیو منٹ تک کنسنٹریٹ کر پاتا تھا
اب جب سوشل میڈیا ہے ہم اس کو ڈیٹیچ نہیں کر سکتے سوشل میڈیا سے, اس نے اٹینشن اسپین بہت چھوٹا کر دیا. سو اٹس ویری چیلنجنگ for the teachers, for the parents to attract the kids towards a purpose-oriented education. So it's very challenging اور اس پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. اب صرف ورچوئل جو ایجوکیشن ہے یا جو پکٹورل چیزیں ہیں, جو ماڈل بیسڈ چیزیں ہیں, ان کے تھرو ہی آپ یا ایکٹیویٹی بیسڈ جتنے پروجیکٹ ہیں یا اس طرح کی وے آف ٹیچنگ ہے وہ اٹریکٹ کر سکتی ہے. جو ایک پیٹرن تھا کہ میمورائز کرنا ہے اور ریپروڈیوس کر دینا ہے, اور اسی پر پیرنٹس بچوں کو ری انفورس ہم یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ کی ایویلویشن آپ کی میموری پر ہوگی, خاص طور پہ میٹریکولیشن سسٹم. ٹھیک ہے. سو اٹس ویری ڈریگنگ, اور بچے جو ہیں دے فیلٹ ہیلپ لیس, ہم وہ کنوے نہیں کر پا رہے, بٹ دے فیلٹ ہیلپ لیس کہ اس کا کیا پرپز ہے. ہم کیوں رائٹنگ اسپیڈ تیز کریں جب سب کچھ ہم نے بڑے ہو کر ٹائپ ہی کرنا ہے. ہم کیوں اسپیلنگس میمورائز کریں, گرامیٹیکل چیزیں دیکھیں جب اے آئی ہمیں اسے ہیلپ کر دے گی. سو وی آر ان اے کوگمائر, ہم ایسی جگہ پہ اسٹاک ہیں, پیرنٹس بھی اور اسٹوڈینٹ بھی, بیکاز دا تھنگس آر گوئنگ ٹو ٹرانسفارم. سو دیر آر مینی تھنگس, اور یہ ایک ایسا پروسیس ہے جس میں کنٹینیوٹی ہے, اٹس آن گوئنگ پروسیس. ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ جو سسٹم بن جائیں گے وہ اسٹیبلش ہو جائیں گے. We are in a transformative phase. So we must concentrate on it, consider it and think about it کہ یہ بچوں کی غلطی نہیں ہے, it's about the era in which we are living. Exactly. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ابھی جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہاں پہ پیرنٹس کی طرف سے بھی مسٹیک ہے, تو پیرنٹس کو دیکھا گیا ہے کہ وہ بچوں کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے دے آر اسٹرگلنگ, دے آر ورکنگ ویری ہارڈ. تو اسی ساری سچویشن میں وہ اپنے بچوں کو بہت زیادہ اگنور کر دیتے ہیں. تو ایک ٹیم ورک کی جیسے کہ آپ نے کہا ہے کہ ضرورت ہے. پیرنٹس اور بچے اگر مل جاتے ہیں تو ٹیم ورک کے ساتھ ایک نافرمان بچے کو کیسے سدھارا جا سکتا ہے؟ Okay, thank you for asking. First of all, I have a very loud, if you allow me the objection in the word nafarman. I consider that when we start labeling our youth, تو کہیں ان کے چھوٹے سے دماغ میں یہ آ جاتا ہے کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہم ضدی ہیں, ہم کمپلائنس نہیں دے رہے ہیں, تو بار بار سن کے شاید وہ ایسا ریفلیکٹ کرنے لگتے ہیں. ان فیکٹ being a parent, being a teacher, it's such a huge responsibility. When we consider that it's a for granted work, بچے پڑھ ہی جاتے ہیں, یہ تو ہمیشہ سے ہو رہا ہے, so it's not about it. ایک بچے کو نرچر کرنا اور ایک پودا لگا دینا اس میں فرق ہے. اس کو آپ کو بہت ٹائم, دونوں کو اٹینشن چاہیے, لیکن جو بچے کو آپ کی اٹینشن آپ کی چاہیے بینگ اے پیرنٹ, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس میں مجھے لگتا ہے ساری فیسلٹیز دے رہے ہیں, بہت فائنینشیل ان کو سپورٹ دے رہے ہیں, لیکن ان کو آپ انٹریکٹ نہیں کر پا رہے. انٹر پرسنل کمیونیکیشن از دا اسٹرانگیسٹ ٹول اکارڈنگ ٹو مائی ہمبل سجیشن. آپ بچے سے بات کیجیے, اس سے صرف یہ نہ پوچھیے کہ ٹیسٹ کیا ہے, پڑھنا کیا ہے, اس سے آپ یہ پوچھیے وہ فیل کیا کرتے ہیں. اور جو کوالٹی ٹائم آپ نے اپنے بچے کے ساتھ رکھا ہوا ہے وہ 40 منٹ ہے, 1 آور ہے, واک کیجیے, بات کیجیے, اس میں 80% اس سے بولنے کا موقع دیجیے. ٹھیک ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم بچے کے ساتھ پورا دن اسپینڈ کرتے ہیں, لیکن ہم کہتے رہتے ہیں آپ نے یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. اس سے تو پوچھیے اس نے وہ کام کس طرح سے کرنا ہے, یا کرنا بھی ہے یا نہیں. تو اٹس مائی ہمبل سجیشن, پلیز گیو ریسپیکٹ to our younger generation. We must accept it that they are living in their own era. وہ ہماری طرح ہمارے ٹائم اسپین میں ریز نہیں کر رہے. ان کا بڑے ہونے کا ٹائم, ان کا ٹین ایج, ان کا پڑھنے کا ٹائم سے ہم سے بالکل فرق ہے. ہم کیوں کھینچ کے انہیں اپنے دور میں لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور پھر یہ کوشش فکس کر رہے ہیں, لیبل کر رہے ہیں کہ دے آر ناٹ گیونگ دا کمپلائنس. ہو سکتا ہے ہم ان کو ان کی جو ان کے پرسپیکٹو ہیں وہ ہم سمجھ نہیں پا رہے, اور وہ اتنے چھوٹے وہ سمجھا نہیں پا رہے. سو بینگ اے پیرنٹ اٹس اے ہیوج ریسپانسبلٹی, پیرنٹ ہونا, کہ وی مسٹ تھنک اینڈ وی مسٹ بی ایبل ٹو نو دا نیڈس آف آور کڈس. ان کو انڈیویجولی ڈیل کریں, ایک پوری کمیونٹی کے طور پر اور گروپ کے طور پر انسٹرکشن دینے کے بجائے وی مسٹ ہیو اے ویری اسٹرانگ انٹرپرسنل انٹریکشن, بینگ اے ٹیچر, بینگ اے مدر اور پیرنٹ. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, آپ دیکھیں مائیں جو ہیں وہ اپنے 1 2 یا 3 4 جتنے بھی بچے ہیں
ان کے لیے وہ کام کر رہی ہے, ہر ٹائم اویلیبل ہے, تو ان دیٹ کیس وہ تھک جاتی ہے. تو پھر ایک تھکی ہوئی ماں جس کے پاس تھوڑا ٹائم ہے, اس کے لیے کچھ ایسے ہی مؤثر آپ کوئی ٹپس بتائیں کہ وہ تھوڑے ٹائم کے لیے بھی بچوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں. یس, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اور اگر ہم اسکویز فارم میں کہیں گے تو وہ یہی ہے کہ اس تھوڑے ٹائم میں ہمیں یہ بچوں کو بہت بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم ساری ایفرٹ ان کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں. مجھے لگتا ہے ہم سب کچھ کرتے ہیں لیکن ہم ان کو بتا نہیں پاتے کہ ہم ان کی محبت کی وجہ سے چاہتے ہیں وہ ڈسپلنڈ رہیں, اللہ کی محبت کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اندر یہ انکارپوریٹ کیا ہے, اور ہم اس کے لیے آنسریبل ہیں, ہم اکاؤنٹیبل ہیں اپنے بچوں کے لیے. اس لیے ہم پریشان ہو کے گھبرا کے انہیں ڈانٹ رہے ہیں, اور انہیں جب وہ ہمارے لینینٹ وے سے کوئی بات نہیں, بٹ وی مسٹ بی ایبل ٹو کنویٹ. ہم نے ان کو یہ بتانا ہے اور ہم نے خود پریکٹس کرنا ہے. آبویسلی اگر میں چاہتی ہوں کہ بچہ جو ہے اٹ شوڈ بی اے ریسپانسبل پارٹ آف دا سوسائٹی, پے بیک کرے, تو می شوڈ بی اے ریسپانسبل پارٹ. مجھے خود گھر میں کوئی گیسٹ آنا ہے تو میں نے خود اس کو گریٹ اچھے سے کرنا ہے, تبھی میں ایکسپیکٹ کروں گی اپنے بچے سے کہ وہ بھی گریٹ کر پائے گا. میں خود اس کے سامنے نماز پڑھوں گی, میں خود اس کے سامنے قرآن پاک پڑھوں گی, میں اس کے سامنے ریڈنگ ہیبٹ ڈیولپ کروں گی. دیکھیے جتنا بھی میرا چھوٹے سے چھوٹا اس کا ساتھ ٹائم گزر رہا ہے بچے کے ساتھ, اور جو دعائیں کھانا کھانے سے پہلے, کھانا کھانے کے بعد, اٹ مسٹ بی دا پارٹ آف مائنڈ, انسٹیڈ آف اٹ کہ میں ان سے انسسٹ کروں کہ وہ اس کو انکارپوریٹ کریں, اور میرے سے وہ تمام چیزیں مسنگ ہیں. اور مجھے ایک بہت جو میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے, ہگ یور کڈس, ان سے پیار کیجیے اور انہیں بی ایکسپریسو. ہم پیار کرتے ہیں لیکن جب ہم انہیں بتا نہیں پاتے کہ ہماری ہر انٹینشن جو ہے وہ پرپز اورینٹیڈ ہے کہ ہم انہیں ایک بہتر انسان, بہتر مسلمان اور ایک بہت مفید شہری دیکھنا چاہتے ہیں, دیٹس وائی وی آر اسٹرگلنگ سو ہارڈ. تو آئی کنسیڈر وہ ویلیو کرتے ہیں بچپن سے ہی. اگر آپ ان سے بات کرنا شروع کرتے ہیں اور ان کی سنیں, مجھے لگتا ہے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آپ سنیں. سننے سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کہاں لیک کر رہی ہیں وہ چیزیں جو آپ نے بہت بڑا اوور ویلمنگ اسٹینڈرڈ بنایا ہوا ہے اپنا. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ابھی آپ نے کہا کہ ماؤں کو یہ والی تھاٹس ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے کہ بچے جو ہیں وہ فیوچر میں ایک معزز شہری بنیں گے. تو معزز شہری تو انہوں نے بہت ٹائم بعد جا کے بننا ہے نا, اس سے پہلے بچوں کو گھر کے اندر بھی وہ معزز اپنے آپ کو سمجھ سکیں, اس طرح کا ماحول پرووائڈ کرنا پڑے گا. یس, اور وہ تبھی ہوگا جب پیرنٹس انہیں پہلے دن سے رسپیکٹ دیں گے. ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وی آر جسٹ ایٹ دا اینڈ کہ ہمیں بہت رسپیکٹ ملے بچے کی طرف سے. فرسٹ آف آل وی مسٹ گیو دا رسپیکٹ اینڈ اسپیس ٹو آور کڈس. مجھے لگتا ہے کہ پیرنٹس کو بہت تھنک کرنے کی ضرورت ہے, سوچنے کی ضرورت ہے, اور بچے کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے. اٹ مسٹ بی اے سسٹمیٹک پیٹرن, اٹ ناٹ بی اے رینڈمائزڈ تھنگ کہ آپ نے جس وقت جیسا چاہا بچے سے بات کر لی اور پھر یہ ایکسپیکٹ کیا کہ وہ بہت جو ہے وہ ٹرینڈ اور اس طرح ہوگا. تو obviously we must accept that they have their peer pressure, they have social media, they are going to herd the slang words by considering that it's a cool word. تو ہم اس کو ڈیٹیچ کر کے ریز نہیں کر سکتے. ہمیں اس کو اس کی لمیٹیشنز دیکھ کے بچے کو پھر obviously ہم نے ریز کرنا ہے. We must have the acceptance of it. انشاءاللہ تعالیٰ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر نسیم صاحبہ, آپ کا بہت شکریہ, آپ کے قیمتی ٹائم کا بھی بہت شکریہ. پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اپنا خیال رکھیے گا. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اچھا ڈاکٹر حمیرہ طارق صاحبہ, ابھی ماؤں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ بچے کو کہتی ہے نا کہ فلاں فلاں کام کرو, تو ساتھ ہی وہ یہ بھی ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے کہ اب ودن سیکنڈز جو ہے وہ بچہ اٹھے اور وہ اطاعت کرے. اگر وہ نہیں کرے گا تو اس پہ سب سے پہلا لیبل نافرمان ہونے کا لگا دیا جاتا ہے انفارچونیٹلی. تو کیا اسلام میں بھی ایسا ہی ہے؟ اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ تربیت کا جو آغاز ہے وہ اطاعت ہے, لازمی ہے, یا اس میں محبت اور عدل جو ہے وہ ایک دوسری طرف پہ ہے؟ ویسے یہ بہت بڑا نفسیاتی مسئلہ ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ ہماری بھی شاید کچھ ماؤں کی بھی کچھ اس طرح کی ٹریننگ ہوئی ہوئی ہے, یا ہم نے خود اپنی یہ ٹریننگ کر لی ہوئی ہے. اگر میں اپنے اس پہ دیکھوں نا, اپنے اینڈ پہ سوچوں, تو میرے ساتھ بھی یہی ہوتا تھا کہ اب مجھے یاد ہے کہ کوئی کام کہا ہے, اگر مطلب جیسے میں بیٹھی پڑھ رہی ہوں
اور میں چاہا ہے کہ میں اپنا لیسن پورا کر لوں، تو میں نے 2 منٹ یا 4 منٹ لگا دیے ہیں، تو بس پھر ظاہر ہے کہ مطلب میری امی کو بہت غصہ آ جاتا تھا جی. اچھا، اور وہی میں نے مطلب جب میں اس جگہ پہ آئی تو میں نے محسوس کیا کہ یہی حال میرا بھی ہے، کہ میرے ساتھ میرے بچے نے اگر فوری اس پہ عمل نہیں کیا تو مجھے بھی غصہ آتا تھا. اچھا، پھر میں نے اس کو جو بچے کی سائیکالوجی ہوتی ہے اس کے حساب سے پڑھا، تو مجھے بہت اچھا ٹپ ایک سمجھ آیا. ایک تو مطلب وہاں سے میں نے یہ سیکھا، باقاعدہ اس کو لرن کیا کہ آپ جب بچے کو کام کہتے ہیں تھوڑا اس کو وقت دیں، ٹھیک ہے، فوری نہ سمجھیں کہ فوری کرے گا. دوسرا جو بہت کامیاب ٹپ ہے وہ یہ کہ اسے آپشن دیں، ٹھیک ہے، 2 آپشن دیں. مثلاً ہم عام طور پر اپنے کام سے زیادہ تو یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا اچھا بیٹا پہلے آپ ہوم ورک کرو گے یا پہلے اپنا کمرہ سیٹ کرو گے. 2 آپشن دیے. میں نے دیکھا ہے کہ اس کے بعد ضدی بچہ بھی، یعنی اگر آپ کا بچہ ضدی بھی ہے اور وہ تھوڑا سا ریئیکٹیو قسم کی سائیکالوجی رکھتا ہے، آپ اسے جب ایک کام نہیں کہتے بلکہ آپ اسے آپشن دیتے ہیں، اور آپشن آپ محدود دیتے ہیں، بڑا آپشن نہیں دیتے، چھوٹا سا آپشن دیتے ہیں. آپ نے بہت ہی اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے. اس سے بچوں کی اپنی آئیڈینٹی بھی بنتی ہے، ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ بچے کے پاس نا وہ 2 چیزوں میں الجھ جاتا ہے، اسے تیسری بات وہ نہیں سوچتا کہ مجھے نہیں کرنا، یہ اس کے ذہن میں نہیں آتا، کیونکہ آپ نے اسے 2 آپشن دیے، آپ نے اسے کہا یہ کرو گے یا یہ، وہ دونوں کے درمیان میں سوچتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، ایک کام کر لیتا ہے. تو وہ ڈس اوبے بھی نہیں ہوتا، اوبے بھی ہوتا ہے. لیکن اس سے ضدی بچہ اپنی ضد چھوڑ کے کھڑا مطلب چل پڑتا ہے. تیسری بات، تیسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو بچے کو کروانا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ اس کو عزت دیں اس جگہ پہ. جیسے مطلب میرے اپنی 25 سال جاب کے ہیں، کالج میں پڑھایا ہے. اچھا، تو پورا مطلب میرا اپنا کیریئر بھی یہی گزرا ہے کہ جو کلاس میں بچی سب سے زیادہ شریر ہوتی تھی اسے تھوڑی سی زیادہ ویٹیج دینا، اسے الگ سے بلانا، اسے ساتھ لگانا، اسے پیار کرنا، اسے کوئی کام دے دینا. بالکل اس کی شرارت ختم ہو جاتی تھی، اور اس کی شرارت کے ساتھ باقی سب. اور یہی چیز گھر میں بچوں کے ساتھ ہے، صحیح ہے کہ اس کو وہ عزت دے دو، اسے الگ سے ڈیل کر لو. اور خاص طور پہ جیسے ایک بچہ پڑھنے میں اچھا نہیں ہے تو اسے سب کے سامنے یہ بالکل نہ کہیں کہ آپ کے نمبر اچھے نہیں آئے، آپ کے نمبر کم آئے ہیں، اور سب کے سامنے پتہ چلے کہ یہ مطلب یہ تو سی گریڈ میں ہے، یہ بی گریڈ میں ہے. اسے کہیں کہ بیٹا یہ آپ کا اور میرا مسئلہ ہے. اچھا، میں آپ کو اپنی مثال بتاؤں، میری بیٹی بڑی والی جو ہے اس کی 9th میں پہلے سیمسٹر میں فیل ہو گئی. اوکے، تو اچھا ڈاکٹر صاحبہ، ہم ادھر سے انشاءاللہ تعالیٰ کنٹینیو کریں گے. ابھی ہماری ایک اور گیسٹ نے ہمیں جوائن کیا ہے، ڈاکٹر سیدہ سعدیہ صاحبہ نے، جو کہ ڈائریکٹر ہیں انسٹیٹیوٹ آف عربک اینڈ اسلامک اسٹڈیز کی. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام جی، الحمدللہ میں خیریت سے ہوں. آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، آج کا ہمارا ٹاپک آپ کے سامنے ہے کہ اولاد نافرمان کیوں ہوتی ہیں. اگر اس ٹاپک کو سامنے رکھا جائے تو ایک سوال آتا ہے کہ بچوں میں ڈسپلن ختم ہونے میں گھر اور اسکول کی تربیت میں فرق کس حد تک اثر انداز ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا ظاہر ہے کہ موضوع بہت ہی خوبصورت ہے جس کے اوپر صبح سے آپ کی گفتگو چل رہی ہے. جی الحمدللہ. اس حوالے سے جو کوشچن آپ نے کیا کہ اولاد نافرمان کیوں ہوتی ہیں، ہمیں نا پہلے خود یہ سوال اپنے آپ سے کرنا چاہیے کہ نافرمانی کیا ہے، اور بچوں کی اپنی طبعی یا اپنی فطری کمزوری یا ان کا احساسات کیا ہیں. کیونکہ بعض بار ہر چیز کو ہم نا نافرمانی کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں جی کہ یہ بچے نے یہ کیا ہے تو وہ نافرمان ہے، اس نے یہ کیا ہے تو یہ تو بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اس کی نفسیات، اس کے احساسات، اس کے جذبات کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم اس کو اپنے لیول پہ پیرنٹس ہو کر یا استاد ہو کر اس کو جو ہے نا نافرمانی کے زمرے میں لے کر آ رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح مجھ سے پہلے ڈاکٹر حمیرہ طارق صاحبہ نے گفتگو کی، ماشاءاللہ بہت عمدہ تھی.
اس حوالے سے ایک تو چیزیں یہ کہ ہمیں خود جو ہے اپنے آپ کو جو سیلف ایویلیویشن ہے وہ ضرور کر لینی چاہیے. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں کہ ہر چیز زمانے کے ساتھ ساتھ ترقی جس طرح سے ہو رہی ہے تو ہم اپنے آپ کو، اپنی انفارمیشن کو، اپنی اسکلس کو اپڈیٹ کرتے چلے جاتے ہیں. لیکن بینگ آ پیرنٹس میرا خیال ہے کہ ہم نے کہیں پہ بھی اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کیا ہوا، اور نہ ریاستی سطح پہ اور نہ ہی نجی سطح کے اوپر کوئی اس طرح کے انسٹیٹیوشنس نہیں ڈیولپ ہو سکے کہ جہاں سے ہم یہ بات کر سکیں کہ ہم وہاں پہ ماؤں کو ٹرینڈ کر رہے ہیں، ان کو وہ سکلز دے رہے ہیں، ان کو وہ مائنڈ سیٹ دے رہے ہیں کہ انہوں نے آج کی نوجوان نسل کو کس طرح سے لے کر چلنا ہے. یعنی یہ جو سائیکولوجیکل بیہیویئر ہم کو کہہ لیں یا ہم سائیکالوجی جو ہے اس کا جو مطالعہ کرنا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر بھی ڈے بائی ڈے ریسرچز آ رہی ہیں. تو جی. ہماری خواتین کی اب بڑی تعداد ہے کہ جو پڑھی لکھی ہیں، کچھ نہ کچھ حد تک ضرور پتہ ہے. نہیں تو عام فہم یا عام انداز میں ان کو وہ چیزیں ضرور کنوے کی جا سکتی ہیں کہ آج کے بچے کا پرسپیکٹیو کیا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے. تو جی. سارا بوجھ ہمیں اولادوں کے اوپر ہی نہیں ڈال دینا چاہیے، ہمیں خود بھی دیکھنا چاہیے. جی. تیسری چیز جو اس حوالے سے ہے، جو مجھے لگتا ہے کہ اس کے بہت سارے مظاہر یا اس کے جو اسباب ہیں، کچھ وہ ظاہری ہیں اور کچھ باطنی ہیں. اچھا. اب وہ جو باطنی ہے اس میں رزق حلال کا، اللہ سے مدد اور استعانت کا بہت بڑا کردار ہے. ٹھیک ہے. جب تک ہم اللہ سے مدد نہیں مانگیں گے، انبیاء علیہ السلام نے اپنی اولادوں کی تربیت کے لیے، نیک اور صالح اولاد کے لیے اللہ سے مدد مانگی ہے، جی. اس کے سامنے رجوع کیا ہے. تو جب ہمارے اندر وہ رجوع نہیں ہوگا، وہ رجوع ہی کمزور ہے، تو اللہ کی مدد کے بغیر تو ہم کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جب ہم لقمہ حلال خود نہیں کھا رہے ہوں گے، اپنی اولاد کو نہیں کھلا رہے ہوں گے، تو خود بخود ہی ان کے اندر، ان کی فطرت میں وہ کجی، وہ نافرمانی جو ہے وہ پیدا ہوتی چلی جائے گی. جی. تو اسی لیے اس کے اوپر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے کہ رزق حرام کے جو مفاسد ہیں وہ بگاڑ آپ کی 3 نسلوں تک جو اہل علم لکھتے ہیں کہ وہ پیدا ہو جاتا ہے، کہ جب تک وہ خون میں سرایت کرتا رہ جاتا ہے. تو اس لیے یہ جو اس کے باطنی اسباب ہیں وہ یہ ہیں، اور جو ظاہری اسباب ہیں کہ میرا اپنا کنڈکٹ کیا ہے. موسٹلی ہم لوگ جوائنٹ فیملی سسٹمز میں رہتے ہیں، جی. تو ہمارا رویہ اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ کیا ہے. تو بچے نے وہی چیز کاپی کرنی ہے جو ہمارا رویہ ہمارے اپنے والدین کے ساتھ ہے. اگر بالکل. میں ان کو رسپیکٹ نہیں دے رہی، میں ان کی کیئر نہیں کر رہی، میں ان کی ایک آواز کے پر خود اٹھ کر نہیں جا رہی، ان کا خیال، ان کی ضروریات کا خیال نہیں رکھ رہی، تو پھر یہ ایکسپیکٹیشنز اپنے بچوں سے کرنا کہ وہ میرا کہنا بھی اسی طرح سے مانگ لیں اور مجھے اسی طرح سے رسپیکٹ دیں، تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک غلط ان سے تقاضا ہے. تو صحیح. اس لیے اس میں ہمارا اپنا رول جو ہے وہ بہت اہم ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جو چیزیں آج کل ہم میڈیا کی صورت میں دیکھ رہے ہیں، بچوں کی بہت ساری ایکٹیویٹیز ایسی ہیں کہ جو شاید ہمارے بچپن میں یا اس ایج میں نہیں تھی. تو ان کے حوالے سے ایک بیلنسڈ اپروچ دینا اور کوالٹی ٹائم دینا وہ بہت ضروری ہے. ٹھیک تو ہے. چونکہ وہ ایک جنریشن گیپ بھی آ گیا اور ہمارا آپس میں وہ تعلق اس طرح سے اپنی اولاد کے ساتھ ڈیولپ نہیں ہوا. جس ٹائم پہ ہم فری ہیں تو ہمارا بھی اسکرین ٹائم ہے، اور بچے بھی فری ہیں تو ان کا بھی اسکرین ٹائم ہے. تو وہ جو ہم نے آپس میں ایک بانڈ ڈیولپ کرنا تھا، جس میں ہم نے ان کو اپنی وہ ویلیوز، وہ فیملی ویلیوز ہوں، وہ سوشل ویلیوز ہوں، وہ ریلیجس ہمارا مائنڈ سیٹ ہو، وہ ان تک اس طرح سے کنوے نہیں ہو پایا. تو جب کنوے نہیں ہو پایا تو اس کا آؤٹ پٹ بھی ہمیں نظر نہیں آتا. میرے خیال میں یہ چیزیں ہیں کہ جن کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، کیا آپ بھی یہ سمجھتی ہیں کہ گھر میں ماں ایک ڈفرینٹ وے سے بچے کی تربیت کریے، اس کو اور طرح سے اپروچ کریے، جب وہ اسکول میں جاتا ہے تو اس کو اور طرح کا ماحول ملتا ہے، نئے ٹیچرس ملتے ہیں، گھر کا ماحول اور اسکول کا ماحول تھوڑا ڈفرینٹ ہے، تو پھر یہ 2 چیزیں بچے کو کنفیوز کرتی ہیں، تو اس میں پھر بچے کا ڈسپلن کس طرح سے مینیج کیا جائے گا؟ اچھا، اس میں نا عموماً یہ بھی ذمہ داری میں سمجھتی ہوں کہ ہم والدین پہ بہت زیادہ عائد ہوتی ہے. اچھا. آج کل ہر طرح کے اسکول، جسے ہم کہہ لیں کہ ہم نے اپنے بچے کو بنانا کیا ہے، ہم یہ بھی تو دیکھیں. ایک طرف ہم گھر میں اس کو پورے اسلام کی تعلیم دینے کا تقاضا کر رہے ہوں گے،
دوسری طرف ہم اس کو ایسے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں ڈالیں گے کہ جو بہت زیادہ بالکل وہ ماڈرن ٹیکنیکس کے ساتھ، ماڈرن میتھڈس کے ساتھ اور ویسٹرن لائف اسٹائل کے ساتھ ان کو دے رہا ہوگا. اب جب ہم نے خود ہی بچے کو ایک تضاد میں ڈال دیا، گھر آتے ہیں تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ ہمارے آئیڈیل یہ پرسنالٹیز ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی کی اللہ اطاعت علیہ کرنی ہے. وسلم. ادھر ہم نے ان کو کسی ایسے اسکول میں ڈالا ہوا ہے کہ جو بالکل ایک الگ تہذیب، ایک الگ تمدن، ان کا ہیروز، ان کے لائف سٹائل ٹوٹلی ایک ڈفرینٹ ہے. تو جب تو وہ تو بچے کی پرسنالٹی خود بخود ہی تضاد کا شکار ہو گئی نا. تو پہلے ہمیں خود دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ہمیں خود بچہ ایک ڈٹرمن کرنے کی ضرورت ہے. ڈٹرمن کرنے جی کی ضرورت ٹھیک ہے ہے. کہ میرا سفر کس طرف ہونا چاہیے. میں اپنے بچوں کو جس نہج پہ لے کر جا رہا ہوں یا لے کے جانا چاہتی ہوں، اس کے لیے مجھے کیا ہے کہ جو میرے ذہن، میرے فکر کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے چیز، میں اس کو ویسے ہی ادارے کے ساتھ بناؤں. ٹھیک ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم اداروں کے اوپر ڈال کے فارغ ہو جاتے ہیں صحیح ہے. کہ جی اسکول ایسا تھا، اس کے اساتذہ ایسے تھے. بالکل اساتذہ بھی کس میں سے ہیں؟ وہ ہم ہی میں سے ہیں نا، ہم ہی جی جی. استاد ہیں. کسی جگہ پہ میں ہوں، کسی جگہ پہ میرے ساتھ اور بہت سارے لوگ ہوں گے، میرے کولیگز ہوں گے. تو اس لیے تعلیمی اداروں میں بھی کام کرنے والے افراد وہ کوئی ایلینز نہیں ہیں، وہ ہماری سوسائٹی کا حصہ ہیں. جی بالکل تو زبردست. من حیث المجموعی ہمیں اس فکر کو کہ جو اساتذہ کی تربیت ہے، جو صحیح ہے. ہماری سوشل نارمس ہیں اور ہماری ریلیجس ویلیوز ہیں، وہ جب تک اساتذہ کے اندر نہیں ہوں گی تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ کے اندر بھی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. سب سے بڑی اہم کردار ہمیشہ آپ دیکھیں کہ وہ والدین کا رہا ہے. ہم اساتذہ کو اگنور نہیں کر رہے کیونکہ یہ ٹرائی اینگل ہے. جی ایک طرف استاد ہے، ایک طرف شاگرد ہے اور ایک طرف پیرنٹس ہے. بالکل. سینٹر ان کا جو ہے وہ بچہ ہے یا وہ اسٹوڈنٹ ہے. تو اب جب وہ ان کا سینٹر ہے تو ہمیں جب تک چیزیں الائنڈ نہیں ہوتی ہیں، آپ کو خود اس بات کا اندازہ ہے، تو وہ اچھا. چیز درست سمت کی طرف نہیں چلی جاتی. صحیح ہے. تو اس لیے ہمیں پیرنٹس کے طور پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ صلی وسلم نے اللہ یہ علیہ بات کی کہ بھئی اس کو جو ہے وہ 7 سال کا ہو جائے تو آپ نے نماز کی طرف لے کر آنا ہے. آج بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے پیدا ہونے سے پہلے سے ہم اس کی اسکول میں رجسٹریشنز کروا دیتے ہیں کہ اس اسکول میں میرے بچے کا نام آ جائے. بہت سارے ایسے اسکول ہیں کہ وہ جو ہے بچے کے اسکول جانے کی ایج سے 2-3 سال پہلے سے رجسٹریشنز کر لیتے ہیں. ایسا ہی تو ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں وہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ چیزیں اتنی ہیں تو یہ جو 6-7 سال کا کہا تھا، اور یہ ایسے ہی نہیں کہہ دیا گیا کہ ماں کی گود جو ہے وہ بچے کی اولین درسگاہ ہے. تو وہ درسگاہ اسی لیے تھی کہ وہ اپنا ایک اسٹرانگ جو ہے وہ ڈیولپ کرتی ہے. بچے کی جو بالکل. نشو و نما ہے، اس کی جو فکر ہے، اس کی جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے، وہ ارلی 7 ایئرس میں وہ ہو جاتی ہے. اب ہم صحیح ہے. بہت جلدی بچے کو جب اسکول میں بھیج دیتے ہیں تو جی. آٹومیٹیکلی اس کی شخصیت جو ہے وہ کمزور رہے گی. گھر میں جو اس کے اوپر وقت ماں نے اس کی لگانا تھا وہ گروتھ نہیں رک لگا جاتی ہے سکے، وہیں پر. گروتھ. تو جی. پھر وہ کیا ہے کہ وہ تو ایک مٹی کا وہ جیسے وہ اس کے اوپر ڈالتے ہیں چاک کے اوپر کہ اس سے جو بھی چیز آپ نے بنانی ہے تو وہ آپ ویسا ہی اس کے اوپر وہ مٹی رکھیں. واس بنانا ہے آپ نے گھڑا بنانا ہے، آپ نے کوئی پیالہ بنانا ہے، آپ نے جو بھی بنانا ہے تو اس چاک کے اوپر رکھ دیتے ہیں. تو اب ہم نے وہ جو خام مٹی تھی وہ جب ہم نے دوسری طرف دے دی ہے تو آٹومیٹیکلی وہ پرسنالٹی جو ہے وہ شیٹرڈ ہو جائے گی. اس تو کی یہ ساخت ہمیں خراب ہو جائے گی نا. خراب ہو جائے گی. تو اس طرف ہم توجہ نہیں کرتے کہ ہم نے بچے کو جو ہے کچھ ٹائم گزرنے کے بعد اسکول میں ڈالنا ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہوتے اسکول چلا جائے، ماں کا بھی بوجھ ختم ہو جائے، اسکول والے بھی پیسے کما لیں. اب اچھا اس میں ڈاکٹر صاحب بچہ یہیں پر کہاں پہ وہ اگنورڈ ہے. ایک سوال یہیں پر میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ گھروں میں مائیں اپنے بچوں کو بڑا پیمپرڈ کر کے رکھتی ہیں. جیسے ہی وہ اسکول میں جاتے تو وہاں پہ اس طرح کا ماحول اس کو نہیں ملتا، تو پھر پیرنٹس کا اس کے ٹیچرز کے سامنے بیجا حمایت کرنا اپنے بچے کی، اس کی شخصیت پہ کس طرح سے اثر ڈالتی ہے؟ میڈم میں تو اس چیز کی اس حوالے سے قائل ہوں کہ دیکھیں استاد جو ہے، جو اس کا مقام، جو اس کا مرتبہ ہے، اگر ایک پیرنٹ چاہتا ہے کہ میرے لیے رسپیکٹ ہو اور اسی طرح سے استاد کے لیے بھی رسپیکٹ ہونی چاہیے. میں ٹیچر کمیونٹی کو 100% ڈیفینڈ نہیں کر رہی. بہت سارے انسان ہیں ہم، اور انسان بالکل. سے خطائیں بھی ہوتی ہیں. کسی کے اندر کوئی کمی بھی ہے، کسی کی ٹیچنگ میتھڈالوجی میں کمی ہے، کسی کو کنوے کرنے میں، کمیونیکیشن سکلز میں کہیں نہ کہیں ٹھیک ہے وہ چیزیں جسٹیفائڈ، میں ان کو جسٹیفائی نہیں کر رہی، لیکن انسان ہے
کمی موجود ہے، وہ ایررز ہیں، لیکن وہاں پہ جو ہم لوگوں نے اپنے گھروں کے اندر اور تعلیمی اداروں کے اندر یہ جو شعور دے دیا، خاص طور پہ انسٹیٹیوشنز میں، کہ جی بھئی ہم پے کر رہے ہیں اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے یہاں پہ، جی لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب استاد نہیں ہے جو کہ ایک مینٹور تھا، جی وہ اب نہیں ہے، گویا کہ وہ میرا ایک سرونٹ ہے، ہوں لہٰذا اب ایک سرونٹ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ میرے بچے کو کچھ کہہ سکے۔ تو وہ جو چیز، وہی مائنڈ سیٹ بچہ جب گھر آتا ہے، ماں کو بتاتا ہے کہ یہ ہوا آج، استاد نے مجھے یہ کہہ دیا ہے، یا باپ کو بتاتا ہے، تو ہم فوراً یہ کہہ دیتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں میرے بچے کو کہنے والے۔ جی تو اب یہ جو سوال ہے نا کہ وہ کون ہوتے ہیں، یہ سوال اسکول یا کالجز میں بھی اسی طرح سے ہے، اور اسی طرح سے فیملی میں بھی ہے، کہ اگر ہم ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہے ہیں، وہاں پہ دادا نے، دادی نے، چچا نے، تایا نے، پھپھو نے، کسی اور رشتہ دار نے جو بڑا ہے، بچے کو کچھ بھی کہہ دیا ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ مجھے برا بھی لگا ہے، لیکن ہم فوراً بچے کے سامنے یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ کوئی بھی میری اولاد کو کچھ نہ کہے، اور ہم یہ کہہ دیتے ہیں میری اولاد کو کہنے کا حق کسی کو حاصل نہیں ہے۔ جی تو جب یہ مائنڈ سیٹ، یہ رویہ گھر میں بھی اور اسکول میں بھی یا کسی بھی تعلیمی ادارے میں دہرایا جائے گا، تو اس رشتے کی جو تقدس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور اسی طرح سے استاد کا تقدس ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا تو ہمیں وہاں پہ کہنے کی یا سمجھانے کی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ اگر مجھے کوئی کمپلینٹ ہے ابھی، تو وہ اچھا میں الگ بیٹھ کر استاد کے ساتھ ڈسکس کر لوں، بچے کے سامنے ڈسکس نہ کیا جائے، تاکہ ایک طرف تو میں اپنے بچے کی گریس کا خیال رکھ رہا ہوں یا رکھ رہی ہوں، اور دوسری طرف میں استاد ہے تو اس کی ڈگنیٹی کو میں اگنور کر رہی ہوں، بالکل تو اس کی بھی تو ڈگنیٹی ہے نا۔ تو ایگزیکٹلی وہاں پہ ایک بہتر انداز میں استاد کے ساتھ یہ بات کی جائے، بجائے یہ کہ بچے کے سامنے کیا جائے، اور جب بچے کے سامنے کیا جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو مزید شے ملے گی۔ بالکل۔ تو اچھا ڈاکٹر جتنی صاحبہ، اب ہم نے بچے کو ڈسپلن سکھانا ہے، تو اس کے لیے ہمیں لگتا ہے کہ پنشمنٹ بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن آج ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وداؤٹ اینی کائنڈ آف پنشمنٹ ہم نے اپنے بچے کو ڈسپلن سکھانا ہے، تو اس کی کچھ ٹپس بتا دیجئے۔ ڈاکٹر صاحبہ نے ابھی بہت اچھی بات کی تھی کہ اس کو دو آپشن دے دیں آپ، کہ اچھا بھئی یا پہلے اپنا کمرہ آرگنائز کریں گے یا پہلے اپنا پڑھنا شروع کریں گے۔ ڈسپلن سکھانے کے لیے ہمیں خود بھی ڈسپلنڈ ہونا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے اگر ہم خود ڈسپلنڈ نہیں ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ چیز کنوے نہیں ہو سکتی۔ صحیح ہے ڈسپلن وربلی نہیں سکھایا جا سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈسپلن کا مظہر یا اس کا آؤٹ کم کیا ہے، وہ آپ کی پرسنالٹی ہی ہے، صحیح ہے ٹھیک ہے۔ تو وہ چاہے ماں ہے چاہے وہ باپ ہے، اگر میں کہتی رہوں اچھا وقت کی پابندی کرنی ہے، آپ نے دانت صاف کرنے ہیں، آپ نے فلاں کرنے ہیں، تو یہ چیزیں کیا، یہ پریکٹیکل کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ اچھا اچھا ڈسپلن لفظ کے ساتھ تعلق نہیں ہے، ہاں ہاں ڈسپلن آپ کے پریکٹیکل کے ساتھ تعلق ہے، بالکل لہٰذا وہ پریکٹیکل مجھے خود پہلے کرنا ہے، مجھے اپنی زندگی میں ڈسپلن لے کر آنا ہے۔ تو اگر بالکل میں ہی ڈسپلن نہیں ہوں، میں نے اپنا کوئی ٹائم ٹیبل، اپنا کوئی شیڈول طے نہیں کیا ہوا، جس ٹائم پہ جو دل چاہتا ہے وہ کر لیتے ہیں، تو ہم بچے تک وہ چیز کنوے نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس ایگزیکٹلی لیے اگر یہ چاہے وہ گھر میں موبائل کا ٹائم ہے، چاہے وہ ہمارا ڈنر ٹائم ہے، وہ ہمارا آپس میں بیٹھ کے گپ شپ کرنے کا ہے، پڑھنے کا ہے، تو اس کا ہمیں ایک شیڈول بنانا ہے، اس سے بچوں کے ساتھ چاہے آپ ڈسکس کر کے بنا لیں کہ ٹھیک ہے بھئی آپ بتائیں کہ یہ میں ایک بنانا چاہتی ہوں، آپ کو کہاں پہ یہ فیزیبل لگتا ہے، کہاں پہ اس کو امینڈ کر سکتے ہیں، تو یقیناً بچہ جب اس کے اندر حصہ ڈالے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ اس چیز کا پارٹ میں بھی ہوں، اچھا اچھا اور میں جب اس کا پارٹ ہوں تو مجھے اس کے اوپر امپلیمنٹ بھی کرنا ہے۔ پھر ٹھیک ہے جو سینئر ہے گھر میں بچہ، مطلب جو ایج میں تھوڑا بڑا ہے، اس کو آپ ایز اے لیڈر ساتھ میں لے کر چلیں کہ بھئی آپ نے اس کو میرے ساتھ مینیج کرنا ہے، آپ نے اپنے زبردست باقی بہن بھائیوں کو کرنا ہے۔ تو وہ بچے کی وہ جو آرگنائزنگ سکل ہے، مینجمنٹ یا لیڈرشپ سکلز ہیں، وہ بھی بوسٹ ہو جائیں گی، وہ بھی بہتر بالکل انداز میں ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے اگر ہم اپنے گھر کا ایک ماحول جس میں اس کو اپنی فیملی کے ساتھ بھی ایک لائزن جو ہے وہ اچھا ڈیولپ ہوتا چلا جائے گا، بڑے کو بھی پتا چلے گا میں نے چھوٹے کے ساتھ کیسے چلنا ہے، ٹھیک ہے چھوٹے کو پتا چلے گا میں نے بڑے کو اوبے کیسے کرنا ہے، اور اسی طرح سے جو چھوٹا ہے اس کی جو کمی ہے یا کوتاہی ہے، اس کو بہتر کرنے کے لیے باقی بہن بھائی کیا کردار ادا کر سکتے ہیں وہ بھی۔ جی جی اور اس میں ہمیں اپنے گھر کے وہ جو گولز ہیں نا، وہ ضرور سیٹ کرنے چاہیے کہ انشاءاللہ میرا گھر کیسا ہے، مجھے کیسے لے کے چلنا ہے، میں اس سے کیا چاہتی ہوں 15-20 سال کے بعد
مجھے اس سے کیسی فصل چاہیے، تو بہت جیسی فصل زبردست. چاہیے جی. ان بچوں کی صورت میں ہم ویسا ہی بیج ڈالیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. تھینک یو جی، بہت شکریہ. جی ناظرین، بہت سے پیرنٹس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو بہت ساری سہولتیں دے دی ہیں، لیکن اس کے باوجود بچوں کی نافرمانی عروج پہ ہے، وہ بات نہیں سنتے ہیں. آخر ایسی کون سی کمی رہ چکی ہے؟ تو اس طرح کے بہت سے والدین کے سوالات ہیں جن کو ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ بھی حل کرنا ہے. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ابھی بہت شارٹ بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد آپ سب کا خیر مقدم کرتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں بلیس فرائیڈے مارننگ شو، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے اولاد نافرمان کیوں ہوتی ہیں. بریک پر جانے سے پہلے آپ کو آگاہ کیا گیا تھا کہ ہم بات کریں گے کہ پیرنٹس اپنے بچوں کو بہت زیادہ سہولتیں دیتے ہیں کہ ہمارے بچے کو کسی بھی چیز کی کمی محسوس نہ ہو، اور اس کے باوجود بچے نافرمانی کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور پیرنٹس کو یہ شکوہ ہوتا ہے کہ بھئی سارا کچھ تو لا کے دے دیا، اب کس چیز کی کمی ہے جس کی وجہ سے یہ نافرمانی کر رہے ہیں. تو آپ کی نظر میں ڈاکٹر صاحبہ کیا یہ درست ہے کہ بچوں کو صرف سہولیات کی ہی ضرورت ہوتی ہے اور تربیت کی نہیں؟ ویسے اگر ہم ایمانداری سے سوچیں تو سہولیات سے زیادہ انہیں محبت کی ضرورت ہوتی ہے، انہیں توجہ کی ضرورت ہوتی ہے کہ انہیں وقت دیا جائے، انہیں ویٹیج دی جائے. ٹھیک ہے. اور ابھی بریک سے پہلے بات ڈسپلن کی ہو رہی تھی، تو ایک جیسے دو آپشن دینا اہم ہے، اسی طرح یہ بھی بہت اہم ہے کہ رویے میں نہ بہت سختی ہو اور نہ بہت نرمی ہو، اعتدال کا رویہ ہو. ٹھیک ہے. اور اس میں اعتدال کے رویے کے اندر یہ ضروری ہے کہ ہمارے اصول ضرور ہوں لیکن بہت زیادہ نہ ہو. بعض گھروں کے اندر ہوتا ہے کہ بہت زیادہ رولز ہوتے ہیں. اچھا، جب اتنے زیادہ رولز ہوں گے کہ آپ کی پرائیویٹ لائف، آپ کی انڈیویجول لائف، آپ کی ساری انٹرسٹ، ہر چیز ڈیمیج ہو جائے تو بچے کے اندر ضد آئے گی، اور نافرمانی تو پھر جبراً آپ خود اس سے کرا رہے ہیں. اس لیے رولز بنائیں لیکن رولز کم بنائیں، اور جو رولز بنائیں ان پر فالو کروائیں لیکن سختی سے نہیں. اصول ہو، رویہ نرم ہو. اصول جو بنا لیے آپ نے 2 4 6، لیکن وہی ہونے چاہیے اصول جو شریعت نے دیے ہیں. شریعت کے مطابق بنائے. جہاں شریعت ہمیں اسپیس دے رہی ہے وہاں ہمیں بچے کو بھی اسپیس دینی چاہیے. یہ زندگی کا سب سے اہم اصول ہے کہ جہاں شریعت نے سختی نہیں کی وہاں ہم کیوں سختی کریں. اگر وہاں بھی ہم سختی کریں گے جہاں شریعت نے نرمی کی ہے تو بچہ باغی ہوگا، اور اس کے باغی ہونے میں غلطی ہماری ہے. تو شریعت نے کہاں کہاں سختی کی ہے؟ شریعت نے تو جیسے نماز کی پابندی کہا، اب نماز پہ بچے سے کہیں. اچھا، ساری چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک حد رکھ دی ہے نا، ہر چیز میں حد رکھ دی، گھر سے باہر نکلنے میں، پہننے اوڑھنے میں، کھانے پینے میں، لیکن اس کی ساری ایک وہ مطلب گنجائش بھی دے دی ہے. ہر جگہ پہ گنجائش ایک دی ہے. جیسے جس کی مثال جو ہے وہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے دی کہ جیسے آپ گھوڑا بندھا ہوا ہوتا ہے، اس کی جتنا بھی اس کا مطلب باندھنے کی جو رسی ہے، جتنا اس کا راستہ، وہ ساری اس کی حدود ہے کہ اس کے اندر وہ گھوم پھر سکتا ہے لیکن اس سے آگے نہیں جا سکتا. اسی طرح ہر انسان کی ہر معاملے میں ایک حد ہے. رولز بنائیں، گھر کے بھی بنائیں اگر گھر کے بنانے ہیں، چند بنائیں لیکن اس کے اوپر نرمی سے عمل کروائیں. رویہ نرم ہو لیکن اپنے اصول کے اوپر. اب اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ بچہ اس کو لازماً چاہے گا کہ اس سے باہر نکلنا، تو اس کو پیار سے سمجھایا جائے، پھر تھوڑا سٹاپ کیا جائے. پھر اس کے بعد وہ بات کرے گا، پھر آ کے کہیں کہ نہیں بیٹا یہ مجبوری ہے، یہ تو کرنا ہی پڑے گا. پھر وہ بھاگنے کی کوشش کرے گا، پھر تھوڑی دیر بعد پھر اسے سمجھائیں کہ نہیں بیٹا یہ تو کرنا ہی پڑے گا. اس میں مشکل ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پر مطلب لڑکوں کو رات میں باہر جانے کا دوستوں کے ساتھ شوق ہوتا ہے. بالکل. اب ٹین ایجر بچہ، 19-20 سال کا بچہ، 18 سال کا لڑکا، اب بچہ بھی نہیں، اب اس کو ڈانٹیں گے تو مسئلہ خراب ہوگا. بجائے اس کے اس کو ڈانٹیں تو ماں بیٹھی جاگتی رہے اور کہے کہ بیٹا آپ آئے نہیں تھے تو مجھے نیند ہی نہیں آئی، کیا کروں. اب بچہ ایک دفعہ دیکھے گا کہ میری ماں میری وجہ سے سوئی نہیں ہے، دوسری دفعہ دیکھے گا، تیسری دفعہ وہ ٹائم پہ آئے گا. یہ نہیں ہو سکتا. ڈانٹے نہیں لیکن اسے بتائیں کہ مجھے نیند نہیں آ رہی، میں مجبور تھی اس لیے بیٹھی ہوں.
تھوڑا سا وہ ہوگا, یہ نہیں میں کہہ سکتی کہ اس کے اندر وہ تھوڑا کریونگ تو ہوتی ہے, لیکن اسے خیال ہوگا کہ میری ماں جاگتی رہی ہے, وہ نہیں جائے گا. اسی طرح مختلف چیزیں معاملات کے اندر, جیسے میں نے بات کری تھی بیٹی کے رزلٹ کی, کہ اب میں نے اس کے بعد اسے یہ کہا کہ بیٹا دیکھو میرا اور آپ کا معاملہ ہے اور اللہ کا معاملہ ہے, کسی کو نہیں پتا آپ کا کیا رزلٹ ہے. اب اس کے ساتھ بیہیو, نہ اس کے فادر کو پتا, نہ اس کے بہن بھائیوں کو پتا, اور ٹیچر سے جا کے میں نے کہا کہ میری بیٹی کو آپ نے کچھ نہیں کہنا, یہ جو رزلٹ بھی لائے اس کی رسپیکٹ کلاس میں رہنی چاہیے. اچھا, آپ امیجن کریں کہ اس نے 90+ پہ میٹرک کیا, اچھا, پھر ماشاءاللہ اس کی تھرو آؤٹ اتنی اچھی اس کا CGPA رہا, پنجاب یونیورسٹی میں میرٹ پہ اس کا ایڈمیشن ہوا, وہاں سے اس نے ماشاءاللہ کیمسٹری میں ہائیسٹ جو آپ کا میرٹ ہے وہاں سے اس نے پڑھا, اور مطلب کسی جگہ پھر اس کا وہیں پہ پنجاب یونیورسٹی میں MPhil میں ایڈمیشن ہوا, یعنی کہیں مسئلہ نہیں بنا. کیوں؟ اگر وہ آج بھی یہ بات کہتی ہے کہ ماما اگر آپ اس دن سب کے سامنے کہہ دیتی اور میری ٹیچر بھی مجھے ڈیگریڈ کرتی اور گھر میں بہن بھائی بھی سب مجھے مطلب شرم دلاتے, تو میں کبھی اٹھ کے دوبارہ کھڑی نہ ہو سکتی. بچے کو عزت دیں گے اور جو چاہتے ہیں اسے اس سٹیج پہ بٹھا دیں. مجھے وہ ڈاکٹر جاوید صاحب کا ایک جملہ بہت اچھا لگتا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ بچے کو جج بنانا چاہتے ہیں تو اسے جج کی سیٹ پہ بٹھا دیں, اس کے ساتھ بیہیو ایسے کریں کہ جیسے آپ جج کے ساتھ کر رہے ہیں, تو وہ جج بن کے دکھائے گا. اچھا, اس میں کیا لاجک ہے؟ اس میں اس لیے کہ آپ نے اسے وہ رسپیکٹ دی, اس کے ساتھ بیہیو ویسے ہی کیا, اس کی سائیکالوجی سیٹ کر دی, اور وہ اپنے آپ کو جج سمجھنے لگ گیا. اس کی سائیکالوجی سیٹ ہو گئی, تو لہٰذا وہ وہاں تک پہنچے گا کیونکہ اس کی نفسیات سیٹ ہوگی. اور قرآن پاک بندے کی نفسیات ہی تو سیٹ کرتا ہے, اسے مومن بنانے کی نفسیات ہی تو سیٹ کرتا ہے, اور جب اس کی نفسیات سیٹ ہو جاتی ہے تو وہ مومن بن جاتا ہے. زبردست. تو یوسفہ آپ کا کیا خیال ہے کہ پھر جو بچے جو ہیں والدین کی بہت زیادہ نافرمانی کر رہے ہیں, ان کے دل سے پیرنٹس کا احترام نکل جاتا ہے, تو اس کے پیچھے پیرنٹس کی کون سی غلطیاں ہوتی ہیں؟ میں ایک کیس اسٹڈی آپ کے سامنے رکھتی ہوں. ہمارے مطلب ہماری زمین ایک فیملی کے پاس ہے, اچھا, گاؤں میں نا, تو اس کی ماشاءاللہ کوئی 9 بیٹیاں, ایک ہی بیٹا ہے. ٹھیک ہے. اور میں شروع سے بہت عرصے سے ہمارا ان کے ساتھ ظاہر ہے کہ تعلق ہے, لیکن میں شروع سے یہ بات کو محسوس کر رہی تھی کہ ماں جس حساب سے بیٹے کے ساتھ ڈیل کر رہی ہے, ایک دن یہ بیٹا ماں کے بالکل دشمن بن کے کھڑا ہوگا, اور آج بالکل یہی پوزیشن. وہ کیسے ڈیل کر رہی تھی؟ اصل میں دیکھیں آپ, بیٹا ایک ہے, بیٹیاں 9 ہیں, ٹھیک ہے. اب ایک بیٹے کو پہلے تو آپ نے پالا اس طرح کہ وہ ایک ہے اور بہت اہم ہے, بہت قیمتی ہے, بہت لاڈلا ہے, اور بیٹیاں بھی بیٹا تم یہ بھی کر دو, تم اس کو بھی کر دو, اس کے اوپر کچھ نہ ہے. حالانکہ وہ کھیتی باڑی کرتے ہیں, اور کھیتی باڑی میں بھی بیٹا نہیں پانی لگائے گا کھیتوں کو, بیٹی لگائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اکلوتا بیٹا ہے, ٹھیک ہے. اب بھینس باندھنی ہے تو بیٹی باندھے گی, اس کو چارہ ڈالنا ہے تو بیٹی ڈالے گی, ایک بیٹی یہ کرے گی, ایک بیٹی یہ کرے گی, کیونکہ بیٹیاں زیادہ ہیں اور بیٹا ایک ہے. اچھا, پورا یہ بیہیویئر مستقل رہا. اسی لاڑو پیار میں اس کی شادی کر دی. اچھا, اب جب بیٹے کی شادی ہو گئی اس کے بعد تو اماں کو یہ لگنے لگ گیا کہ اب بہو بھی میری اسی طرح کرے جیسے بیٹیاں کام کرتی ہیں, بھی بہو کیسے کرے. اب بہو کے ساتھ جب وہی معاملہ رکھا جو بیٹیوں کے ساتھ رکھتی تھی تو معاملہ خراب ہو گیا. بیٹے کی اٹیچمنٹ تھی اس کے ساتھ, اور وہ اب کیسے وہاں سے برداشت خراب کرتا. ہو گیا. اچھا, اب بیٹے کو عادت نہیں ہے کام کی, اس لیے کہ بیٹیاں کرتی تھیں سارا کام. اب بہو کے ساتھ جب وہ بیہیویئر رکھا تو پھر اپنی بیٹیوں پہ ترس آنا شروع ہو گیا. اب جب بیٹیوں پہ ترس آیا تو بیٹے کے ساتھ رویہ ایک دم 90 ڈگری چینج کر لیا. اب جب 90 ڈگری چینج کر لیا تو آپ تصور کریں کہ اس وقت ماں بیٹا دونوں مخالفت کی انتہا یہ ہے کہ ایک دوسرے کے جان کے دشمن ہیں. یعنی ایک تو لڑائی ہوتی ہے, لڑائی سے بھی بہت اوپر کی بات ہے کہ ماں بیٹے کی قسمت کا رزق بھی چھین لینا چاہتی ہے. اور انتہائی نمازی فیملی ہے یہ, یعنی مطلب باقاعدہ دیندار ہیں اور نمازی ہیں, کوئی کرپشن اندر نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ مس ہینڈلنگ, اچھا, اس جہالت کی بنیاد پہ کہ ڈیلنگ غلط کی. جب ڈیلنگ غلط کریں گے تو نتیجہ پھر
غلط نکلے گا. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک تو غلطی یہ ہو گئی نا کہ بچے کو حد سے زیادہ اٹینشن دے دی. ایک ایسا کپل بھی ہے کہ جو آپس میں لڑ رہا ہے, ایک دوسرے کی توہین کر رہا ہے, تو اس کا پھر بچوں کے ذہنی صحت پہ کیا اثر ہوتا ہے؟ اس پہ تو بلکہ میں نے ایک ریسرچ آرٹیکل لکھا تھا کہ پوری دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ نوجوان جو جرائم میں مبتلا ہوتے ہیں اس میں بڑی تعداد, سب سے ہائیسٹ ریٹ تو ان لڑکوں کا ہے, بچوں کا ہے, نوجوانوں کا, کہ جن کے والد, چچا یا ماموں مطلب ان رشتوں میں کوئی مجرم تھا. اچھا, سب سے ہائیسٹ ریٹ ان کا ہے, کیونکہ انہوں نے, ان کی جینز میں بھی آیا اور اس کے ساتھ انہوں نے دیکھا, اس لحاظ سے وہ زیادہ جرائم. دوسرے نمبر پر جو سب سے زیادہ لڑکے جو جیلوں کے اندر موجود ہیں وہ ان فیملیز کے ہیں کہ جہاں ماں اور باپ کی آپس میں مسلسل لڑائی رہتی ہے, یا لڑائی کے بعد دونوں میں سپریشن ہو گئی, یا لڑائی کے بعد دونوں ایک گھر میں رہ رہے ہوں. لیکن وہ جو فیملی ڈسٹرب فیملی, یعنی ماں باپ دونوں ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں. اچھا, یعنی مسلسل مطلب ماں باپ کو برا کہہ رہی ہے, باپ ماں کو برا کہہ رہا ہے. اور ہمارے معاشرے کا المیہ بھی یہ ہے کہ دونوں لڑتے ہیں, سامنے بھی لڑتے ہیں, اور اس کے بعد اپنا دکھ اپنے بچوں کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں. اچھا, والد بچوں کے سامنے بیوی کو برا کہہ رہا ہوتا ہے اور بیوی بچوں کے سامنے اپنے شوہر کو برا کہہ رہی ہوتی ہے. اچھا, یہاں پہ ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ پہلے جو پیرنٹس ہیں ان کو دیکھا گیا ہے کہ وہ آپس میں بیٹھ کے پیار سے بات چیت کرنے کو بڑا اوڈ سمجھتے تھے نا, کہ نہیں بچے جوان ہیں, نہیں ایسے نہیں, یہ مناسب نہیں. لیکن لڑائی جھگڑا بچوں کے سامنے ہو رہا ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے یا کیا ہے؟ ویسے نا وہ جو عام طور پر جملہ بولا جاتا ہے نا, نکاح مشکل اور برائی آسان, وہی والا معاملہ ہے کہ اب مطلب گھروں میں عام طور پر دیکھیں کزنز بیٹھے ہیں, بہت اونچی اونچی ہنسی مذاق ٹھٹھا سب چل رہا ہے جی, اور باقی وہ سارا فنکشن چل رہا ہے اکٹھا. اچھا, میاں بیوی 2 منٹ کے لیے اکٹھے, یہ ہمارا کلچر تو بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں رہا ہے. اب باقی کچھ چیزیں چینج ہوئی ہیں, تو میاں بیوی دونوں اکٹھے بیٹھ جائیں تو اسی وقت پوری فیملی بولنا شروع ہو جائے گی نا کہ یہ کیا ہو گیا, مطلب اس میں بہت سارے جملے اور بہت ساری باتیں. اور واقعتاً یہ بات بہت اہم ہے کہ میاں بیوی پیار کے ساتھ بیٹھ کے دونوں آپس میں اپنے مسائل ڈسکس کر لیں. ظاہر ہے کہ ایک گھر کو چلانا ہے, بجٹ بھی ڈسکس ہونا ہے, بچوں کی سکولنگ بھی ڈسکس ہونی ہے, بچوں کی تعلیم و تربیت بھی ڈسکس ہونی ہے. پیرنٹس کو بیٹھ کے چیزوں کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے. اس تھاٹ سے کیسے باہر نکلیں کہ لڑنا تو بچوں کے سامنے ہے, پیار ہے وہ آپ نے کمرے کی حد تک کرنا ہے؟ اصل میں تھاٹ یہ ٹریننگ ہی ہے. پہلی بات تو یہ رسپانسبلٹی ہے کہ اگر ہم اس کو سمجھنا شروع کر دیں کہ جو ہم کریں گے بچہ تو نقال ہے, نقل کرتا ہے, وہ تو چیٹنگ کرتا ہے, ماں کو دیکھے گا, جو جملہ میں نے بولا ہے وہی بچہ مجھے بولے گا, بالکل اسی طرح بولے گا نا. بچے اتنے زبردست انالیسز کرتے ہیں کہ میری نواسی نے جا کے میری بیٹی سے کہا کہ نانو کو جب غصہ آتا ہے نا تو نانو آنکھیں دکھاتی ہیں. اچھا, یعنی باقاعدہ, چھوٹی سی تھی, 4 سال کی بچی تھی, اس نے کہا نانو جب نانو کو غصہ آتا ہے نانو آنکھیں دکھاتی ہیں. اچھا, اب ماما جب آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ شاؤٹ کرتی ہیں. یعنی اس نے انالیسس کیا کہ آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ مجھ پہ چیختی ہیں, لیکن نانو کو غصہ آتا ہے تو نانو آنکھیں دکھاتی ہیں. وہ اس کو زیادہ اچھا لگا, یعنی یہ لیکن اس نے انالیسس کیا نا. بالکل. اتنے مطلب بچہ ہر چیز کو سمجھتا ہے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے, اس لیے بچوں کے سامنے بہت زیادہ کانشیس رہنے کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب ایک ایسی فیملی ہے, ایسا گھر ہے کہ جہاں پہ بچے کو پراپر ٹائم ملا ہے, پیرنٹس بھی آپس میں ٹھیک رہے ہیں, بچوں کو ہر چیز ملی ہے, ایموشنل اٹیچمنٹ بھی ہے پیرنٹس کی, اس کے باوجود بچے نافرمان نکل آئے ہیں, ٹھیک ہے, تو کیا یہ کوئی اس میں تو اب دیکھیں بظاہر تو کوئی کمی نظر نہیں آ رہی, تو کیا اس میں کوئی امتحانی صورت ہے؟ 2-3 پیچھے فیکٹر ہوتے ہیں. اچھا, دیکھیں, ایک تو بہرحال جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی, ڈاکٹر سعیدہ سعدیہ نے, حلال رزق, ٹھیک ہے, یہ بہت اہمیت کا حامل ہے.
اچھا. اور دوسرا بڑا فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات پیرنٹس نے اپنے والدین کے ساتھ کچھ زیادتی کی ہوتی ہے کیونکہ مکافات عمل موجود ہے. وہ ٹٹ فور ٹیٹ والا. جی وہ جو ہے نا کہ جیسے نیچر شریعت معاف کر دیتی ہے, نیچر معاف نہیں کرتی, تو وہاں پہ دوسرا مسئلہ یہ بھی ہو سکتا ہے. تیسرا ایک اور بڑا مسئلہ ہے جو ہمارے معاشرے میں مسئلہ ہے, ہمارا خاندانی سسٹم, کہ بعض اوقات فیملی کے اندر سے کوئی بچے کو ٹیچ کر رہا ہوتا ہے. اچھا. یہ بھی ہوتا ہے, یہ ایسا نہیں ہے کہ انہونی نہیں ہے, اور ہوتا ہے اور بہت ساری جگہوں پہ ہوتا ہے. بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو یہ بات بتا نہیں پاتے, لیکن جب بڑے ہوتے ہیں تو جب آپ کھولیں گے نا کہ یہ بات, میں کسی رشتے کا نام نہیں لوں گی کیونکہ رشتہ برا نہیں ہوتا. ہم یہ کہیں کہ یہ رشتہ برا نہیں ہوتا, انسان برا ہوتا ہے. کبھی کسی رشتے کو برا نہیں کہنا چاہیے, انسانوں کے اندر خرابیاں ہوتی ہیں, اور انسان بعض اپنی عادات سے اتنے مجبور ہوتے ہیں کہ وہ الگ سے بیٹھ کے بچے کو ٹیچ کرتے ہیں باقاعدہ, اور وہ ان کی ٹیچنگ سے متاثر ہو کر اپنے پیرنٹس کے ساتھ مس بیہیو کرتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ یہ مطلب آپ اس کو آزمائش کر لیں, کوئی نہ کوئی فیکٹر ضرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں آزمائش یہ تو ضرور ہے کہ اگر اس نے خود کیا تھا تو اس کے آگے آ گیا, یہ تو مطلب بہرحال لا ہے. اچھا, بچوں کا الجھنا, بچوں کا ہارش ایٹیٹیوڈ یا اینگر ایشوز ہیں, اس کے پیچھے یہ سگنلز ہیں. جیسے ٹین ایجر بچے ہیں, یہ تو ایک وقت آنا ہی آنا ہے, اس پہ تو پیرنٹس کو سوچ لینا چاہیے. صحیح ہے. کہ اس میں لڑکی کی ایج فرق ہوتی ہے, لڑکے کی ایج فرق ہوتی ہے. لڑکی کا یہ والا پیریڈ پہلے شروع ہو جاتا ہے ہارمونل چینجز کا, لڑکے کا یہ ہارمونل چینجز کا وقت تھوڑا سا بعد میں ہوتا ہے. یہ ماں باپ کو ضرور سمجھ آنی چاہیے کہ اتنا پیریڈ جو ہے وہ اس میں بچے نے ڈونٹ ٹچ کا بورڈ لگایا ہی ہوا ہے کہ آپ اسے کچھ کہہ ہی نہیں سکتے. اتنے پیریڈ میں آپ نے اسے اگنور کرنا ہی ہے. اگر اس وقت میں آپ نے اسے اگنور نہیں کیا, اسے برداشت نہیں کیا, تو وہ چیز آگے چل کے مسئلہ بن جائے گی. یہ مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ جو اویئرنیس کی کمی ہے نا, وہ اس چیز کی ہے. ٹھیک ہے. کہ اس کا لڑکی کا بیٹی کا پیریڈ بھی وہ یہ ہے ایک, جس میں وہ بہت زیادہ ایموشنل ہوتی ہے, غصہ, چڑچڑاپن, سب چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں. جی. اور ماں کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ اس وقت میں مجھے اس کے ساتھ کیسے ٹریٹ کرنا ہے. وہ خود بھی ٹریٹ کرے, اور ساتھ یہ ہے کہ اپنے شوہر کو بھی, یعنی بچی کے باپ کو بھی یہ بات اویئر کرے کہ اس وقت میں نہیں, آپ نے کچھ نہیں کہنا, میں ڈیل کر رہی ہوں. اچھا. اور اسی طرح بیٹے کا معاملہ ہے, اس میں بھی اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہے. اس وقت بس اسے, اور اس کا اصول طریقہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک بات سنا دیں, ڈائریکٹ نہیں کہیں, ڈائریکٹ مخاطب کر کے نہیں کہیں, یعنی دوسرے سے بات کر دی. سارے بچے ایک ایج میں تو نہیں ہوتے نا, دوسرے کو بات سمجھائی, لیکن اس کے سامنے سمجھائی انڈائریکٹ وے میں, اسے بھی سمجھ آ گئی, اس نے بھی سن لی. عام طور پر وہ بچہ اس چیز کو پک کرتا ہے اور مان لیتا ہے, سمجھ لیتا ہے. اور تیسرا یہ کہ زیادہ محبت کا اظہار, اس ایج میں بچے کو محبت کا اظہار, اس کی ضرورتوں کا خود ادراک, کہ ہم خود سمجھیں کہ بیٹا اس وقت تمہیں اس چیز کی ضرورت ہے, یعنی اس کی جب ضرورتوں کا, اس کی امپورٹنس, یہ وہ ایج ہے کہ جس میں بچے کو سب سے زیادہ یہ احساس ہوتا ہے کہ میں امپورٹنٹ نہیں. اور آپ اس پہ بھی دیکھیں گی کہ اگر آپ کے اپنے بچے کہیں اس عمر میں آتے ہیں نا, 17, لڑکا تو عام طور پر 17, 18, 16 اس عمر میں مسائل ہوتے ہیں, تو ان کا مرنے کو بہت دل کرتا ہے. اچھا. بہت زیادہ یہ کہ کیا کرنا ہے اس زندگی کا, ہم مر ہی جائیں, یہ جملے بہت زیادہ اس عمر کے بچے. یہ تب ہوتا ہے جب بچوں کو سنا نہیں جاتا. نہیں, اصل میں ان کی اپنی اندر کی فائٹ ہے, یہ ہارمونل چینج ہے. ٹھیک ہے. اس میں انہیں, اس میں پیرنٹس کی تربیت کا قصور نہیں ہے, تربیت سے زیادہ ہارمونل چینج کا مسئلہ ہوتا ہے. اس میں انہیں امپورٹنس کا احساس دلانا, انہیں یہ بتانا کہ آپ بہت امپورٹنٹ ہو, ان کی ضروریات کو دیکھنا, انہیں احساس محبت دینا, اور انہیں ڈیگریڈ نہ کرنا. یہاں مسئلہ I think they want emotional attachment. جی بالکل بالکل, یہی بالکل درست بات ہے. یہاں میں یہ بات تھوڑی سی کہوں گی کہ یہاں مائیں اس وجہ سے غلطی کرتی ہیں کہ وہ جب لوڈڈ ہوتی ہیں یا کسی سٹریس میں ہوتی ہیں, تو وہ سٹریس بچے پہ نکالتی ہیں, اور بڑا ہی نقصان دہ ہوتا ہے. اور والد کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس چیز سے واقف ہی نہیں ہوتے. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ نفسیات, مرد سوچنے کا شاید اس کے پاس وقت نہیں ہوتا, کیونکہ وہ بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے وہ سوچ نہیں پاتے. تو یہ بھی ماں کی ذمہ داری ہے کہ یہ ساری چیزوں کو, اچھا
2 فیکٹر تو یہ کہ تیسرے بہن بھائی بھی ہوتے ہیں. بہن بھائی میں سے اب بڑا اس فیز سے نکل گیا یا نکل گئی, اچھا اب اسے بھول گیا, اسے کچھ پتا نہیں کہ میں کیا کر رہی تھی. اچھا. اور جب مطلب خاص طور پر یعنی پہلے اور تیسرے چوتھے بچے میں جو اتنا گیپ آتا ہے اور اس کی باری آتی ہے تو اماں یہ کیا, میں تو یہ کیا کر رہی ہے, یہ کیا کر رہے, آپ کیسے اس کو, آپ اسے کیوں نہیں کچھ کہہ رہی, مطلب وہ ایک ہائپ کریٹ کر دیتے. انہیں بھی سمجھانا پڑتا ہے, ٹھیک ہے, بڑے بچوں کو بھی سمجھانا پڑتا ہے کہ یہ ٹائم پیریڈ ہے بیٹا, صحیح ہے, اس لیے اگنور کرو. ٹھیک ہے, زبردست. بالکل ناظرین, ایسا بہت سے گھروں میں دیکھا گیا ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچوں کو کسی نہ کسی طرح سے نگلیکٹ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اس طرح کے کانسیکوینسز ہمارے سامنے آتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہماری سوسائٹی کے اندر ایک اور ایشو ہے جو کہ ماں باپ کی بد دعا کے ساتھ جڑا ہوا ہے, یا پھر ماں کی دعا کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی تو وقت بریک کا ہے, لیکن بریک کے بعد ہم جانیں گے کہ اس میں کتنی سی سچائی ہے. اگر سچائی ہے تو ماں کی دعا یا بد دعا میں کتنا اثر ہوتا ہے. تو ملتے ہیں بریک کے بعد, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے لاسٹ سیگمنٹ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور اس وقت ہمارے ساتھ ہماری گیسٹ موجود ہیں, عظیم ویلفیئر کی فاؤنڈر اینڈ چیئر پرسن محترمہ رخسانہ طفیل صاحبہ, انہیں پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سارے صاحب, آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ ہم ٹھیک ہیں. آپ سنیں, آپ خیریت سے ہیں؟ جی سب اللہ کی رحمت, الحمدللہ. اچھا رخسانہ صاحب, آپ بتائیے گا, جو کہ آج ہمارا ٹاپک آپ نے دیکھا اور سنا بھی ہوگا ماشاءاللہ سے آپ نے, تو ایز اے ٹیچر آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو بچے نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں وہ کن گھریلو مسائل کا شکار ہوتے ہیں؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ایسے موقعوں پر بات کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں. جی الحمدللہ. الحمدللہ. تو جی ہاں سائرہ صاحبہ, یہ اکثر گھریلو رویوں سے جو ہے نا بچے نافرمان ہو جاتے ہیں. جی. مثال کے طور پر جب والدین آپس میں جھگڑتے رہتے ہیں, بچوں کے سامنے اونچی اونچی آواز میں لڑیں گے, اور ان کے یعنی کہ گھروں میں شفقت کی جگہ سختی, جو سخت مزاجی جب لے لیتی ہے, تو اس طرح بچوں کی شخصیت پر بہت برا اثر پڑتا ہے. جی. بچے کی پڑھائی پر برا اثر پڑتا ہے. اس طرح کا بچے کے پڑھائی میں دل نہیں لگتا, ذہن جو ہے وہ بھی سمجھیں کہ خراب ہی ہو جاتا ہے, ڈپریشن یا خوف کا شکار ہو جاتا ہے. کچھ بچے تو باغی ہو جاتے ہیں. ان کا اتنا برا اثر پڑتا ہے کہ وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں پر بھی ایسا ہی غصہ کرتے ہیں جیسے وہ اپنے والدین کو دیکھتے ہیں. اچھا. اور اپنے بڑوں کا بھی احترام نہیں کرتے. تو یہ سارا اثر جو ہوتا ہے سارا ان کے والدین کی طرف سے ہی ہوتا ہے, کیونکہ والدین اگر اپنے گھروں میں خوشگوار ماحول بنائیں, جی, یعنی کہ جیسے کہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ کچھ مائیں ایسی ہیں کہ بچے اگر شرارتیں کر رہے ہیں تو وہ ماں اپنے بچوں کو پکڑتی ہے, بڑی نرمی سے پیار سے ان کو سمجھاتی ہے, بیٹا آپ کو پتہ ہے یہ غلط تھا, آپ نے اس طرح نہیں کرنا تھا, اس طرح کرنا تھا. جی. تو میں ماشاءاللہ دیکھتی ہوں کہ ان کے بچے بھی اتنی آہستگی سے بات کرتے ہیں اور ان کا اخلاق اتنا اچھا ہوتا ہے کہ سبھی حیران بھی ہوتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ ہی اگر دوسرے کوئی بچے ہیں تو وہ زور زور سے بول رہے ہوتے ہیں, زور زور سے چلا رہے ہوتے ہیں, بڑوں پر بھی, بڑوں کی بات بھی نہیں مان رہے ہوتے. تو اس کا پورا اثر میں تو کہتی ہوں والدین کا ہوتا ہے, کیونکہ بچے تو کوڑا کاغذ ہیں, وہ جو دیکھتے ہیں وہی کاپی کرتے ہیں. اچھا. تو اس سے ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو چینج کریں, یعنی کہ والدین خود اپنے آپ کو چینج کریں, اپنے اندر نرمی لے کے آئیں, کیونکہ اسلام ہمارا سکھاتا ہی نرمی اور شفقت اور محبت ہے. بالکل. بہت ساری ایسی مثالیں ملتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حسن وہ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے, وہ بھی آپ کو واقعہ یاد ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پہ وہ چڑھ گئے. جی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا نہیں, پیار سے نماز ختم کرنے کے بعد ان کو سائڈ پہ کیا. جی بالکل. یہاں سے ہمیں دو باتیں پتہ چلتی ہیں کہ بچوں کے اس اٹیچمنٹ کو ختم نہیں ہونا چاہیے جو مسجد کے ساتھ ایک لگاؤ ہوتا ہے. جی
ہم بچوں کو ساتھ لے کے آئیں گے, بچوں کو بٹھائیں گے تو بچے سیکھیں گے نا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے. یہ نماز ہمارے والدین ہیں تو پابند ہیں, مسجد میں جاتے ہیں تو بچوں کو ان کا شوق پڑے گا. بالکل. تو یہی چیز ہے کہ ہم بچوں کو آج سکھائیں گے. میں تو یہی کہتی ہوں, اپنے بچوں کو بھی یہی کہتی ہوں الحمدللہ کہ میرے اب نواسی ہیں تو میں یہی کہتی ہوں کہ بیٹا آپ نے قرآن ان کے سامنے پڑھنا ہے اونچی اونچی آواز میں. تو الحمدللہ وہ 2 سال کی بچی ہے, وہ اونچی اونچی آواز میں وہ بھی کچھ نہ کچھ پڑھ رہی ہوتی ہے ماشاءاللہ. اچھا رخسانہ صاحبہ, آپ کا کیا خیال ہے, آپ کا کیا خیال ہے کہ جو بچے نافرمانی کر رہے ہیں یا ضد کر رہے ہوتے ہیں, ان کے پیچھے ان کی تربیت کا نہ ہونا شامل ہوتا ہے, یا پھر وہ کہیں نہ کہیں الجھے ہوئے ہوتے ہیں اور خود کو غیر محفوظ سمجھ رہے ہوتے ہیں؟ اس میں بھی والدین کی ہی کمی ہے. اچھا. کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب بچے چھوٹے ہیں, جیسے کہ ڈاکٹر صاحبہ نے ایک بولا تھا, ان کی مثال دی کہ پتہ نہیں 9 بیٹیاں تھیں اور 1 بیٹا. بڑی اچھی مثال ہے کہ ہم ایسے ہی خالی بیٹا ایک نہیں ہو, یعنی کہ کچھ بچوں کو ہم ویسے ہی ضدی بنا دیتے ہیں جی. ان کی خواہشات کو پورا کرتے 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 کیونکہ انہوں نے کچھ بھی بولا تو ہم نے فوراً ہی, ہمارے وسائل ہوں یا نہ ہوں, ہم بچوں کی ضد کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو یہ چیز ملنی چاہیے جو انہوں نے کہا ہے. تو وہ نیچرلی ان کے اندر وہ پھر آ جاتا ہے کہ ہم انہوں نے ضد کر کے ہی اپنی چیز کو منانا ہے, اپنے کام کو کروانا ہے. ایسے ہی میں نے بہت ساری فیملیوں کو بھی دیکھا ہے کہ بچے کی ہر ضد پوری کرتے رہے حتیٰ کہ وہ بڑا ہو گیا. یہاں تک کہ اب وہ والدین کو بلیک میل کرتا ہے کہ میں تو خودکشی کر لوں گا اگر مجھے آپ نے موبائل نہ لے کے دیا, وہ بھی آئی فون 17, یا مجھے بائک نہ لے کے دی, یا مجھے گاڑی نہ لے کے دی, کیونکہ یہ ہم ہیں پیچھے. ہم نے ان کی تربیت کو ایسے کیا ہے. میں کہتی ہوں والدین کو آج بھی ہم کوشش کریں, کیونکہ یہ بچے ہمارے لیے بہت بڑا صدقہ جاری ہے, اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے ہمیں. بالکل ایسا ہے. تو رخسانہ صاحب, آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں کہ پھر پیرنٹس جو ہیں گھر کے اندر تو جس طرح بھی بچوں کو پیمپرڈ کر لیتے ہیں, لیکن باہر ان کی نہیں اس طرح سے چل رہی ہوتی, بچے اسکول گوئنگ ہیں تو وہاں پر اس کے بھی کچھ اصول ہیں, ڈسپلن ہیں, تو مائیں جو ہیں یا پیرنٹس جو ہیں وہ بیجا اعتراضات کر رہے ہوتے ہیں, ہر اصول کے ساتھ ان کو اعتراض ہوتا ہے. تو یہ چیز بچوں کو کس میسج کی طرف لے کے جاتی, کون سا میسج بچوں کو مل رہا ہوتا ہے اس ٹائم پہ؟ اچھا, یہاں پہ یہ دیکھیں سایہ صاحبہ, دیکھیں ہم یہاں پہ والدین کو کیا سوچنا چاہیے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو, اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اللہ تعالیٰ کی کلام کہہ رہی ہے نا. تو ہم کس طرح بچائیں گے؟ ہم ایسے ہی اداروں کا انتخاب کریں, ایسے اسکول کا انتخاب کریں جہاں پہ ہمارے بچے تربیت وہ دین کے ذریعے لیں. اچھا, یعنی کہ ان کو دنیا کی بھی تعلیم ملے, مگر ہماری جو پریورٹی ہے وہ ہونی چاہیے کہ دین. دنیا تو ہمیں ملی جانی ہے جتنی ہمارے حصے میں, ڈاکٹر بھی بن جائیں گے, انجینئر بھی بن جائیں گے, جو ہم بنانا چاہیں, جج بھی بن جائیں گے, مگر ہمیں دین کے لیے بہت محنت کرنی چاہیے, انت تک محنت کرنی چاہیے. ہمارا مقصد بھی پیرنٹس کا یہی ہونا چاہیے کہ ہمارا بچہ آگ کی جہنم کی آگ سے بچ جائے. بالکل بالکل, آپ نے یہ صحیح اگزامپل دی ہے کہ دنیا تو ہمارے پیچھے بھاگ کے آ رہی ہے, وہ ہمیں ملی جاتی ہے, لیکن دین کی طرف خود چل کے جانا پڑتا ہے. جی, تو اسی لیے میں تو یہ کہتی ہوں کہ ہم والدین کو اپنے بچوں کے لیے بہت ساری دعائیں بھی کرنی چاہیے. اے اللہ میرے بچوں کو نیک صالحہ بنا دے. اور ان کی تربیت کے لیے ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ان بچوں کو, جو بچے بڑے ہیں ماشاءاللہ اسکول جا رہے ہیں, اسکول کا ماحول کیسا ہے اس کا وزٹ کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے. یہی نہیں کہ اعتراضات ہی کریں. ہاں, اگر ان کو کوئی بات نہیں پسند آتی ہے, کوئی اصول پسند نہیں آتا ہے, تو بجائے بچوں کے سامنے ڈسکس کرنے کے بہتر ہے کہ اسکول وزٹ کریں, مینجمنٹ سے بات کریں کہ بھائی یہ ایسا نہیں ایسا. ان کو بھی سمجھ آئے گی کہ ٹھیک ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ رخسانہ صاحبہ, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور پھر انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. جزاک اللہ خیر. جی, اچھا ڈاکٹر ہمیرا طارق صاحبہ, آپ بتائیے گا کہ ابھی پروگرام میں بریک پر جانے سے پہلے ہم بات یہی کر رہے تھے کہ ہماری کچھ تھاٹس اس طرح کی بھی بنی ہوئی ہیں کہ ماں کی دعا اور اس کی بد دعا عرش کو ہلا دیتی ہے. اس میں کتنی سی سچائی ہے؟ اگر سچائی ہے تو پھر ماں کی دعا اور بد دعا کتنے سے اثرات رکھتی ہیں؟ اچھا, ویسے ماں کے تصور کے ساتھ بد دعا کا تصور نہیں ہے, ماں کے تصور کے ساتھ دعا کا تصور ہے. کیونکہ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ماں دعا مانگتی نہیں ہے, ماں کا تو دل ہر وقت دعا دیتا ہے. دعا دیتا ہے.
وہ اس کو ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی, ہاتھ اٹھانے کی حاجت بھی نہیں رہتی, وہ ہاتھ اٹھا کے بھی مانگتی ہے, لیکن ماں تو 24 گھنٹے اپنی اولاد کے لیے دعا دیتی ہے. جی. اور میرا خیال ہے کہ چاہے سوائے اس کے کہ بہت ہی حالات وہ خراب ہو جائیں, اس لحاظ سے کہ ماں کا تعلق بچوں کا ایک اور طرح کا ہمہ وقت کا ہوتا ہے, کیونکہ گھر وہ ایک بہت مشہور لطیفہ ہے کہ بچے جب آتے ہیں گھر تو آ کے کہتے ہیں ماما شوز کہاں ہیں, ماما ساکس کہاں ہیں, ماما کپڑے کہاں ہیں, ماما کھانا کہاں ہے. اگر ماں گھر نہ ہو, والد گھر ہو, تو ایک ہی سوال ہوتا ہے, بابا ماما کہاں ہیں, کیونکہ باقی سارے سوال ختم ہو جاتے ہیں خود بخود ہی, اور کوئی سوال ہی نہیں ہوتا. تو ماں کے ساتھ بچے کی ایفیلیشن اتنی زیادہ ہوتی ہے, تو اس میں باپ ظاہر اس نے کمانے جانا ہے, اس نے گھر سے باہر رہنا ہے, جی جی, تو وہ باپ کے ساتھ اس طرح کا تعلق ڈیولپ نہیں ہوتا. اب آج کی جنریشن کرتی ہے الحمدللہ, لیکن پہلے ایسا کم ہوتا تھا. اب پڑھے لکھے لڑکے نوجوان اپنی اولاد کے ساتھ یہ تعلقات بنا رہے ہیں. اب اس میں اگر ظاہر محنت تو باپ ماں سے کم نہیں کر رہا, زیادہ کر رہا ہے. اگر ہم دیکھیں تو ہر چیز تو پرووائڈ ہی وہ کر رہا ہے. اچھا, اور باہر کی گرمی سردی سے مراد موسم کی نہیں, حالات کی گرمی سردی بھی وہ اولاد کے لیے برداشت کرتا ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ وہ جو ایک واقعہ مجھے بڑا یاد آتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بیٹے نے شکایت کی اپنے باپ کی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا لیا, اور جب وہ اللہ کے رسول کے پاس ملنے کے لیے جا رہے تھے تو وہ راستے میں, ظاہر یہ عرب تو مطلب بہت صاحب زبان اور شاعر بھی تھے, تو وہ ایک اپنے شاعری کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ جیسے جب تو بڑا ہوا تو میں نے یہ کیا, پھر تجھے میں نے کندھوں پہ اٹھایا, پھر میں نے تجھے اپنے بیٹے کے ساتھ مخاطب جیسے ذہن کے اندر نا, بالکل, اور پھر میں انگلی پکڑ کے تجھے چلنا سکھایا, پھر میں نے یہ کیا یہ کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ باپ اس پوزیشن میں جو ہے وہ مطلب آ رہا ہے. تو جیسے ہی وہ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بات اس سے یہ کہی کہ بندہ خدا, جو کچھ تو گاتا آیا ہے, جو پڑھتا آیا, پہلے وہ سنا. اور وہ تو ظاہر ہے کہ بلایا گیا تھا, تھوڑا سا ڈرا ہوا تھا, تو وہ تھوڑا ڈرا ہوا تھا, لیکن آپ نے اسے کہا کہ نہیں مجھے وہ سناؤ. اور جب اس نے سنانا شروع کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے. اب وہ اشعار پڑھتا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی. تو باپ کی پوزیشن یہ ہے, وہ اصل میں مطلب والد اپنی محبت کا اظہار بھی اس طرح نہیں کرتے جس طرح خواتین کرتی ہیں, اپنے دکھ کا اظہار بھی نہیں اس طرح کرتے جس طرح خواتین کرتی ہیں. تو اس لیے باپ کی بددعا سے بچنے کا کہا گیا ہے. تو اس میں سبق ایک نا عورت کے لیے بہت بڑا ہے کہ اپنا غصہ شوہر کے ساتھ جتنا بھی ہے اولاد میں نہیں ڈالو بھائی. اچھا, اپنی ناراضگی کا جو بھی میاں بیوی کے تعلقات ہیں وہ اپنے سائڈ پہ رکھو, اس کو ٹھیک کرو جیسے بھی کرنا ہے, لیکن جتنی اولاد ماں کو پیاری ہے اتنی ہی باپ کو بھی پیاری ہے. بالکل. اور جب اس کا نقصان کس کا ہوتا ہے؟ اچھا, مردوں کو نہیں دیکھا گیا کہ وہ اپنے جو جذبات ہیں ان کو ایکسپریس کریں؟ نہیں کرتے, وہ نہیں بتاتے. اور ہم نے یہ بھی ہماری ٹریننگ ہے, ہم یہ کہتے ہیں شروع سے ہی کہ تم کون سا لڑکی ہو بھائی, لڑکیوں کی طرح بہیو کر رہے. یہ تو ہم خود کہتے ہیں, شاید اسی لیے وہ اتنے زیادہ اپنے آپ میں پہلے دن سے کہتے ہیں کہ بیٹا تم کیوں اس طرح بہیو کر رہے, تم کوئی لڑکی ہو, مرد بنو. ہماری ٹریننگ کا حصہ ہے یہ. اور میں اس کو منفی اس میں نہیں لیتی کہ ظاہر ہے کہ مرد کا ایک فیلڈ ہے, وہ قوام ہے, اور اسے باہر کی دنیا کو دیکھنا, اسے مضبوط ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ہم جب آج کے ٹاپک کو ڈسکس کر رہے ہیں تو اس میں ہر طرح کی ماں ہے, ہر طرح کا گھر ہے, ہر طرح کے بچے ہیں. ایک ماں ایسی بھی ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے بچوں سے شرارت ہو جاتی ہے, غلطی ہو جاتی ہے, فٹافٹ سے وہ جیسے ایک عربوں کا بھی محاورہ, تمہارے ہاتھ مطلب کیا ہے, تمہارے ہاتھ سلامت نہ رہے, آئی تھنک سو, یا تمہاری ماں تمہیں گم پائے, کچھ اس طرح کے محاورے ہوتے ہیں. اسی طرح جی, اسی طرح یہاں ماؤں کو دیکھا گیا ہے, ان کی تو سننے والی نہیں ہوتی. تو کیا وہ والی جو وہ بغیر ارادے کے بچوں کو ہر ٹائم لان تان کر رہی ہیں, بچوں پر اس کے اثرات ہوتے ہیں؟
ویسے اثرات تو ہونے چاہیے اور بہت برے ہونے چاہیے، سچی بات یہ ہے. بس وہ تو مجھے لگتا ہے کہ بعض اوقات ویسے خاص طور پہ ینگ مدرز کا حال مجھے لگتا ہے کہ پہلے سے زیادہ برا ہے. میرا انالیسز یہ ہے. اچھا. کہ جیسے میں اگر مطلب اس کو دیکھوں کہ جو میری والدہ کی جنریشن تھی وہ زیادہ صابر تھی. اچھا. اور میرے والی جنریشن اس سے کم ہوئی، اور مجھے لگتا ہے میرے سے بعد والی جنریشن اس سے بھی کم ہوئی، کیونکہ اب وقت کے ساتھ شاید اس کا یہ موبائل اور یہ تیز رفتار دنیا، یہ انٹرنیٹ کی دنیا، یہ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے نا، تو اس نے ہمارے اندر نا قوت برداشت کم کر دی. ہمارے پاس وقت نہیں ہے، بہت تیزی سے چیزیں چینج ہو رہی ہیں، اور ہمارے سامنے اہداف بھی بڑے ہیں، یعنی ٹارگٹس بڑے ہیں، بہت ہر چیز میں ٹارگٹ بڑا ہے، تو اس لیے قوت برداشت بھی کم ہو رہی ہے. اور آج کے بچے میں قوت برداشت کم ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اس کے پاس جو ویڈیو گیمز ہیں نا وہ بہت تیز آگے وہ حرکت کرتی ہیں، اور اب ہم سارے ریلز پہ چل پڑے ہیں. اب ڈرامے کی بجائے بھی ریلز چلتی ہیں. اس کا مطلب یہ ابھی شروع میں جو ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی تھی نا کہ ہم ایک چیز کو فوکس کرنا، اس جنریشن کا بڑا مسئلہ ہے کہ اس کے پاس اتنا اسٹیمنا ہی نہیں ہے کہ وہ فوکس کرے. اسی لیے آج کی ماں بھی برداشت بہت کم کرتی ہے اور وہ بہت زیادہ شاؤٹ کرتی ہے. یعنی یہ اس وقت کا بڑا المیہ ہے کہ آج کی ماں زیادہ شاؤٹ کرتی ہے، بہت جلد پریشان ہوتی ہے، اور اس کی 1-2-3 وجوہات ہیں جو ہمیں پتہ نہیں کہاں سے آئی ہیں. میرا خیال ہے میڈیا کے ذریعے سے آئی ہیں. جیسے مطلب میری جنریشن میں یہ نہیں تھا کہ می ٹائم، میں ماں ہوں تو ماں ہوں بس، اس میں میرے لیے اپنا ٹائم کہاں سے آ گیا. ماں ہو گئی تو ہوگی، لیکن آج کی ینگ مدر کہتی ہے می ٹائم. میں بچوں کے ساتھ ہوں، مجھے کچھ اپنا ٹائم بھی چاہیے، اپنا بچوں کے علاوہ ٹائم چاہیے. اچھا میں وہ ماں ہوں جو اس جملہ سن کے حیران ہوتی ہوں کہ ماں کا کچھ ایسا وقت بھی ہونا چاہیے جو بچوں کے بغیر ہو. اور آج کی جنریشن ہم یہ دیکھتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں، میاں بیوی دونوں چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بچوں کو چھوڑ کے ہم جائیں اور ہم کچھ انجوائے کریں، یا گھر کے اندر یا باہر ہمارا کوئی الگ ٹائم بھی ہونا چاہیے. اور ہم وہ پیرنٹس تھے جو کہیں پہ سیر کرنے مطلب جا ہی نہیں سکتے تھے. اور میں آج تک نہیں جا سکی صرف اسی وجہ سے کہ بچے ہیں، کہیں کھو نہ جائیں، کہیں موسم کے اثرات نہ ان پہ پڑ جائیں. مطلب کہیں نہ کہیں ہیں اس طرح کے پیرنٹس بھی آپ کو ملتے ہیں. مطلب ایسا نہیں ہے کہ اوور آل ساری جگہوں پہ تبدیلیاں آ چکی ہیں. نہیں، وہ ماحول کا فرق بھی ہے. دیکھیں، ایک وہ جو ہماری ایلیٹ کلاس ہے، اپر کلاس ہے، وہاں پر یہ چیزیں زیادہ ہیں. مڈل کلاس کے اندر یہ کم ہیں، اور لوئر کلاس کے تو ویسے دوسرے مسائل ہیں کہ وہاں ایجوکیشن نہیں ہے، ان کے مسائل اور طرح کے ہیں. یہ بات بالکل ٹھیک ہے، یہ ویری کرتی ہے ہر طبقے کے حساب سے. جی بالکل ایسے ہی ہے. لیکن بہرحال ماؤں کا اور مطلب والد کا، ماں کا، دونوں کا بچوں کے ساتھ یہ مس بیہیو بہت زیادہ نقصان کا باعث ہے. اور ڈپریشن بڑھ رہا ہے، انزائٹی بڑھ رہی ہے، بچوں کے سائیکولوجیکل ایشوز بڑھ رہے ہیں. اور اگر پیرنٹس کا بیہیویئر ٹھیک ہو تو بچوں کے ساتھ یہ جو سائیکولوجیکل ایشوز ہیں. آپ کو میں یہ بھی بات بتاؤں، میری بیٹی نے نا، چھوٹی نے سائیکالوجی میں گریجویشن کی تھی. ایک اسکول میں اس کو بھیجا گیا، یونیورسٹی نے بھیجا انٹرنشپ کے لیے، اور وہ مجھے آ کے بتاتی تھی ماما نرسری کے بچے، پریپ کے 1 کے بچے سائیکولوجیکل ایشوز کا شکار ہیں، اور ان کی کونسلنگ ہوتی ہے. اب آپ بتائیں کہ یہ اتنے چھوٹی عمر کے نرسری پریپ کے بچوں کے ایسے ایشوز وہ آ کے ڈسکس کرتی تھی کہ ہم حیران ہوتے تھے کہ یہ کیا. تھوڑا اسکول ظاہر ہے کہ جو اس طرح کرتے ہیں وہ تھوڑا مطلب ایلیٹ کلاس کے بچوں کا ہی اسکول ہوتا ہے، اور وہ وہاں پہ وہی پیرنٹس ہیں جنہیں ماں کو بھی ٹائم الگ چاہیے، باپ کو بھی الگ چاہیے، اور بچے جو ہیں وہ میڈ کے اوپر ہیں. تو اس کے بعد ان کے مسائل اور طرح سے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. بچوں کو تو اٹیچمنٹ چاہیے. اچھا، تو ڈاکٹر صاحبہ پھر ایسے کون سی علامات ہیں جو واضح کریں گی اس فرق کو کہ بچہ جو بدتمیزی کر رہا ہے یا اس کے ساتھ اینگر ایشوز ہیں، موڈ سوئنگ سے وہ گزر رہا ہے، تو اس کے پیچھے یہ ہے کہ وہ بچہ اندر سے الجھا ہوا ہے، اندر سے ٹوٹا ہوا ہے. اس کی کیا علامات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، میرا خیال ہے 2-3 رولز، اگر 2-3 اصول ہم پکڑ لیں، اس کے پیچھے وجہ کچھ بھی ہو حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. وجہ نہیں بھی معلوم، کوئی مسئلہ نہیں ہے.
بچے کو سب سے پہلے جیسے جو 3 بچوں میں جو درمیان والا ہوگا اس بچے کو ایشو ہوگا، اس لیے کہ پہلے کو زیادہ توجہ ملی، دوسرا اگنور ہو گیا، وہ نیگلیکٹ ہو گیا، تو نیگلیکٹ ہوا نا، تو اس کے اوپر اثرات ہوں گے. تو فوری طور پر اس کے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کو زیادہ توجہ دیں، اس کو ایکول میں رکھیں، نگلیکٹ نہ کریں. اگر نگلیکٹ ہوا ہے تو اس کو کمپنسیٹ کریں، ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ ہر بچے کو تھوڑا الگ ٹائم دیں. اب یہ تو نہیں کہ ایک کو الگ کر کے، خود دیکھنا پڑے گا کہ ایک بچہ سو رہا ہے دوسرے کو الگ ٹائم دے دیں اس وقت میں، ایک اسکول گیا ہوا ہے ایک گھر میں ہے اس کو اس وقت میں دے دیں. اور بچوں کو سننے کی، یہ بات بہت اہم ہے کہ بچوں کو سننے کی عادت ڈالیں، کہ وہ بچے اپنی پوری بات سنائیں، بتائیں کہ وہ کیا مطلب چاہ رہے ہیں، اور انہیں امپورٹنٹ ہونے کا پورا احساس دلائیں کہ آپ میرے لیے بہت اہم ہیں. اچھا، جتنا اہمیت کا احساس ملے گا، جتنا محبت کا احساس ملے گا، اتنا یہ والے ایشوز خود بخود حل ہوتے چلے جائیں گے. صحیح. اور جو ایک دم ہم ریئیکٹ کرتے ہیں نا، یہ ماؤں کا مسئلہ بھی ہے، کہیں کہیں شاید والد کا بھی ہوتا ہی ہوگا، کہ ایک دم ریئیکٹ کر دیتے، یہ سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے. یہ اس کی بچے کی نفسیات بالکل ایک دم جو ہے وہ ہرٹ ہو جاتی ہے، پوری اس کی پرسنالٹی ڈیمیج ہو جاتی ہے جب ہم ایک دم ریئیکٹ کر دیتے. اور ہمارے ریئیکشن کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، ہمارے اپنے ساتھ بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں تو ہم ریئیکٹ ہوتے ہیں. تو اپنے آپ پہ سیلف کنٹرول، پیرنٹس کا سیلف کنٹرول بہت اہمیت کا عامل ہے. اور ان سب باتوں سے زیادہ اہم، اچھا ادھر سے آخری بات، ایک اہم بات یہ ہے اور صحابہ کرام کی زندگیوں سے ملتی ہے، ٹھیک ہے، کہ ایک صحابی کا قول ہے کہ جب میں اپنے بیٹے کو دیکھتا ہوں تو میں اپنے نوافل بڑھا دیتا ہوں، یعنی دعا بچوں کے لیے اور ان کے لیے نفل پڑھنا، یہ سب سے زیادہ مؤثر ہے، کیونکہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ جب جیسے چاہے وہ سب چیزیں درست کر دیتا ہے. بالکل، اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے نا. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور سوال میرے ذہن میں چل رہا ہے، میرے خیال میں یہ آغاز میں ہی ہو جانا چاہیے تھا. اگر ہم بچوں کی نافرمانی پہ بات کر رہے ہیں تو سب سے پہلے تو میاں بیوی کا رشتہ آتا ہے نا. تو اب ہسبینڈ وائف کی آپس میں نہیں بنی تو ان میں سے ایک بچہ ماں پہ چلا گیا ہے یا باپ پہ چلا گیا ہے، تو ماں جو باپ پہ چلا گیا ہے اس کو بہت زیادہ اگنور کر رہی ہے، اور باپ کو وہ بچہ پسند نہیں ہے جو ماں کی ہو بہو مشابہت رکھتا ہے. تو ایسے بچوں کو کیسے بگڑنے سے بچایا جائے؟ اور ناانصافی ہے ایک طرح سے، اور بچوں کا بڑا حق مارا جا رہا ہے، حق تلفی ہو رہی ہے اس طرح سے. ویسے یہ مسئلہ مجھے لگتا ہے بہت زیادہ. اچھا اگر بن بھی رہی ہے نا، ماں باپ میں بن رہی ہے، لیکن ایک بچہ ددیال پہ چلا گیا کہ ننیال پہ چلا گیا، ہاں اس کو اٹھتے بیٹھتے ٹانٹ کیا جاتا ہے، تو بھی مسئلہ ہے کہ پھوپھیوں جیسی ہے، دادی جیسی ہے نا، اس اور طرح کی نانی جیسی ہے، خالہ جیسی ہے، یعنی دونوں طرف یہ معاملہ ہوتا ہے. یہ ننیال پہ ہے، اس کی تو عادات ساری ماموں پہ چلی گئی ہیں، اس کی ساری عادات چچا پہ چلی گئی ہیں، یعنی وہ رشتے بھی خراب نا، اور بچہ بھی ٹارچر ہو رہا ہے. اور اگر شکل میں چلا گیا تو بھی، اگر عادات میں چلا گیا تو بھی. اصل میں یہاں بیسک چیز یہ ہے کہ رشتہ 2 میاں بیوی کے درمیان نہیں ہوتا بلکہ 2 خاندانوں کے درمیان ہوتا ہے. اس لیے رشتہ کرتے وقت یہ ذہن بہت واضح رہنا چاہیے کہ ہمیں ایک دوسرے کے خاندان کو ایکسیپٹ کرنا ہے، خاندان کا احترام کرنا ہے. ظاہر ہے کہ بچے نے یا ددیال پہ جانا ہے، ننیال پہ جانا ہے، یا ماں پہ جانا ہے، یا باپ پہ جانا ہے، تو جس پر بھی گیا تو اس میں قصور اس کا تو نہیں ہے، اس کا نہیں ہے، اس کی تو کوئی غلطی نہیں ہے. یہ تو ظاہر ہے کہ اس کی مطلب. اچھا یہ بھی ایک اور ایشو بھی ہے کہ ظاہر ہے بچے کے جینز کے اندر جو بیماریاں آتی ہیں، کسی بھی طرح کی بیماری آ سکتی ہے نا، مطلب ننیال میں تھی یا ددیال میں تھی. اب ایک طرف اگر سانس کا مسئلہ تھا، بچے میں سانس کا مسئلہ آ گیا. ایک طرف اگر گلوٹن، اب آج کل بہت زیادہ مسئلہ گلوٹن کا آ رہا ہے، تو وہ یا ڈائبیٹک کوئی فیملی ہے تو اس پہ بھی بچہ بہت ٹارچر ہوتا ہے. یہ ساری بچوں کا قصور نہیں، کہ ہماری مینٹل تھاٹ، ہم بہت چھوٹا پن ہے. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ ہمارا بہت چھوٹا ہمارے اپنے جسم کا حصہ ہے وہ بچہ، جی ہمارا چھوٹا پن ہے. یعنی ہمیں مطلب براڈ مائنڈڈ ہونا چاہیے. ہم اتنے نیرو مائنڈڈ ہیں کہ ایک جو قدرت کی طرف سے ایک مسئلہ آ گیا ہے، اب قدرت کی طرف سے ایک مسئلہ آ گیا، اس میں کوئی قصوروار نہیں ہے.
اگر ماں باپ میں ایک مرض موجود ہے تو ماں باپ بھی بے قصور ہے نا, اور بچہ بھی بے قصور ہے. بالکل. تو جس پہ اس کا قصور نہیں, اس کی غلطی نہیں, اس پہ وہ کیوں برداشت کرے؟ اس سے نہیں, ایک اور بات بھی ہے نا ڈاکٹر صاحبہ, دیکھیں اگر آپ کو فیملی سے اتنے ہی پرابلمس تھیں, یا باپ سے ہے یا باپ کو ماں سے ہے, تو بچے سے تو ختم کی جا سکتی ہیں. جی بالکل, وہ تو آپ کے ہاتھ میں, آپ کے کنٹرول میں ہے. جی, تو اسی پھر اگر موضوع پہ ہم رہیں تو کون سا میسج آپ ہماری ناظرین کو آج کا آپ دینا چاہتی ہیں؟ دیکھیں مجھے جو سب سے زیادہ اہم بات لگتی ہے وہ یہ کہ شادی سے پہلے لڑکے اور لڑکی کی ذہنی تیاری بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. شادی سے پہلے دونوں خاندانوں کی ذہنی تیاری بہت ضروری ہے, ٹریننگ ضروری ہے. جب آپ ایک ذمہ داری کی لائف میں جا رہے ہیں تو اس کے لیے آپ خود بھی تیار ہوں اور پیرنٹس بھی تیار ہوں. نئے کو لا رہے ہیں یا آپ ایک نئے خاندان کے ساتھ رشتہ بنانے جا رہے ہیں, دونوں ایک دوسرے کو اڈاپٹ کریں. قبول کا مطلب خوبیوں اور خامیوں سمیت قبول کرنا ہے. لہٰذا جب قبول کر لیا تو خوبیوں اور خامیوں سمیت قبول کریں. پوری زندگی سمندر کے دو کنارے نہ بنیں کہ ایک اس طرف چل رہا ہے ایک اس طرف چل رہا ہے, بلکہ اکٹھے ایک. جب تک میاں بیوی کا رشتہ ایک نہیں ہو جاتا تب تک مسائل ہی رہیں گے. ایک ہوگا خاندان بھی ایک, میاں بیوی کا رشتہ بھی ایک, تو پھر اولاد کے اوپر بھی اس کے بہت اچھے اثرات آئیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالی. جی ناظرین, آج کے پروگرام کا مقصد ہرگز پیرنٹس کو یا بچوں کو ججمنٹ کرنا نہیں تھا. آج کے ہمارے سوالات تھوڑے تلخ ہو سکتے ہیں, لیکن وہ بھی اس وقت اس وجہ سے تھے کہ ہماری جو نسلیں ہیں, جین زی ہے, الفا ہے, کوئی بھی ہے, تو ان کو ہم نے بگڑنے سے کس طرح سے بچانا ہے. جو کچھ ہوگا وہ تو ہو گیا, لیکن آئندہ ہم ان ساری چیزوں کو اپنے ہاتھ میں کس طرح سے رکھ سکتے ہیں, ان پہ ہم نے کام کرنا تھا. تو اگر تو آج کے پروگرام میں جو ہماری معزز مہمان خواتین نے گفتگو کی ہے, اتنی انسائٹ فل گفتگو, اس سے اگر آپ نے ایک بہتر پیرنٹ بننے کا موقع حاصل کر لیا ہے, تو یہی ہمارے انشاءاللہ آج کے پروگرام کی کامیابی ہے. اپنا اور اپنے بچوں کا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور ہمارے مہمانوں کا بھی شکریہ, ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بہت شکریہ, آپ کے وقت کا بھی. تو اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ملیں گے نیکسٹ فرائیڈے ایک نئے موضوع کے ساتھ, اور انشاءاللہ تعالیٰ میننگ فل گفتگو کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.